أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر۔ آج کا ہمارا درس نامہ سپارہ سورۃ الاعراف، سپارے کا رکوع نمبر ہے 11 اور سورت کا رکوع نمبر ہے 21۔ سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 163 ہے۔ اللہ جل جلالہ ارشاد فرماتے ہیں وَاسْأَلْهُمْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كَانَتْ حَاضِرَةَ الْبَحْرِ، اور آپ سوال کیجئے ان بستی والوں کے متعلق جو سمندر کے کنارے پر رہتے تھے۔ جمعرات کا ہمارے درس کا آج کے درس کے ساتھ ربط یہ ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ان لوگوں کی جو نافرمان تھے ان پر اللہ تعالیٰ کا عتاب غصہ نازل ہوا، اور اس عتاب کی وجوہات کیا تھی وہ بیان کی۔ کن کن وجوہات پر عتاب نازل ہوا ہے، اس میں جو بنیادی چیز تھی وہ کیا تھی کہ وہ لوگ بے ادبی کرتے تھے اور تکبر کے مرتکب تھے، تکبر کیا کرتے تھے۔ جنہوں نے بات کو مانا اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے آسانی پیدا فرمائی، جنہوں نے بات کو نہیں مانا تو اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو آزمائش میں مبتلا کیا، ان پر امتحان آیا ہے۔ اس امتحان کی کون کون سی کیٹیگریاں تھیں جس کو ہم نے جمعرات کے درس کے اندر یاد کیا تھا، ان میں سے یہاں ایک بیان کی جا رہی ہے کہ ایک بستی والے وہ تھے جو سمندر کے کنارے رہتے تھے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ انہیں یہ حکم دیا گیا کہ تم ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرو گے۔ تو انہوں نے کیا ترتیب اختیار کی، تدبیر یوں بنائی کہ ہفتے کے دن شکار تو نہیں کرتے تھے، لیکن انہوں نے دریا کے ساتھ ایک چھوٹا سا تالاب بنا لیا۔ ہفتے کے دن وہاں سے پانی کھول کر اس تالاب کے اندر یہ جمع کرتے، خوب مچھلیاں تالاب کے اندر جمع ہو جاتی، پھر سارا ہفتہ اس تالاب میں سے یہ کیا کرتے رہتے تھے، مچھلیاں نکالتے رہتے تھے، اس کو استعمال کرتے رہتے تھے۔ یاد رکھیے، میں نے کئی مرتبہ آپ سے عرض کیا کہ اللہ جل جلالہ کا جو کوئی بھی حکم جب وہ نازل ہوتا ہے تو اس حکم کے اندر ایمان والے یہ دیکھتے ہیں کہ یہ بات کس کی ہے، کس نے کہا ہے۔ لا تنظر من قال، یہ مت دیکھو کون کہہ رہا ہے، انظر ما قال، یہ دیکھو کیا کہہ رہا ہے۔ اس حکم کے پیچھے چلو، اپنی طبیعت اپنے مزاج کے پیچھے نہ چلو۔ تو بہت ساری چیزیں یہاں پر ہمیں درس دینے کے لیے، ہماری تربیت کے لیے، ہماری روحانی تربیت کے لیے سامنے آئیں گی۔ ایسے لوگ بھی آئے جنہوں نے کہا بات تو صحیح ہے، موقع صحیح نہیں ہے، کسی نے کہا بات تو صحیح ہے، وقت صحیح نہیں ہے، کسی نے کہا کہ اگر اس بات کو اس انداز میں کہہ دیا جاتا تو پھر اثر زیادہ ہوتا۔ یہ سارے کے سارے وہ لوگ تھے جو بات کو نہ ماننے والے تھے، تسلیم نہ کرنے والے تھے۔ جو تسلیم کرنے والے تھے انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ موقع ہے یا نہیں، وقت ہے یا نہیں، بات کس انداز میں ہو، کیسی ہو، وہ اس چیز کے پیچھے نہیں گئے۔ اِذْ یَعْدُونَ فِی السَّبْتِ، پھر جب وہ ہفتے کے دن میں تجاوز کرنے لگے، اِذْ تَأْتِهِمْ حِیتَانُهُمْ یَوْمَ سَبْتِهِمْ، اس لیے کہ سمندر کی مچھلیاں ان کے سامنے آ جاتی تھی، کس دن؟ ہفتے کے دن، شُرَعًا، کھلم کھلا، آمنے سامنے، وَيَوْمَ لَا يَسْبِتُونَ، اور ہفتے کے علاوہ جو باقی دن ہوتا پھر مچھلیاں سر عام نہیں آتی تھی۔ كَذَلِكَ نَبْلُوهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اسی طرح ہم نے انہیں آزمایا بسبب اس کے کہ وہ نافرمانی کے اندر پڑے ہوئے تھے۔
وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا، اور جب کہا ان میں سے ایک گروہ نے کہ تم کیوں ایسی قوم کو نصیحت کرتے ہو کہ جب اللہ تعالیٰ اسے ہلاک کرنے والا ہے یا انہیں عذاب دینے والا ہے. قَالُوا مَعْذِرَةً، تو وہ بولے کہ اللہ تعالیٰ کی بات کو ان پر حجت کو تام کرنے کے لیے، اِلَىٰ رَبِّكُمْ، تاکہ ان کے رب کے سامنے ان کی بات کیا ہو جائے، پکی اور پختہ ہو جائے، وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ، تاکہ وہ اللہ تعالیٰ سے ڈر جائیں. فَلَمَّا نَسُوا مَا ذُكِّرُوا بِهِ، بس جب انہیں جو بات یاد دلائی گئی، جو حکم انہیں بیان کیا گیا، جب وہ اس حکم کو جھٹلا بیٹھے، أَنجَيْنَا الَّذِينَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّوءِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو برائی سے روکتے تھے ہم نے ان کو کیا کیا، بچا لیا. وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بِعَذَابٍ بَئِيسٍ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ، اور پھر ہم نے باقیوں کو مبتلا کیا جو ظالموں میں سے تھے، بئیسن، برے عذاب کے اندر، بسبب اس کے جو وہ نافرمانی کرتے تھے. فَلَمَّا عَتَوْا عَمَّا نُهُوا عَنْهُ، اور جب وہ سرکشی کرنے لگے ان چیزوں کے اندر جس میں ہم نے ان کو کیا کیا تھا، منع کیا تھا کہ یہ کام تم نے نہیں کرنے، قُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم نے ان کے لیے مقرر کر دیا، طے کر دیا کہ اب تم بندر ہو جاؤ، ذلیل و خوار ہو کر. بنیادی چیز کیا تھی عذاب کے آنے کی، کہ وہ اللہ کے حکم کے اندر اپنی طرف سے کوئی راستہ تلاش کرنے لگے کہ ٹھیک ہے حکم آ گیا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کیا جائے، تو ہفتے کے دن نہیں کرتے، عام دنوں کے اندر ہم شکار کیا کریں گے، ہفتے کا دن بھی بچ جائے گا، شکار بھی ہو جائے گا. بات سمجھے کہ اس قسم کو انہوں نے ہیلا بہانہ تلاش کرنا شروع کر دیا. آگے کیا ہوا، جب ان کو نصیحت کی گئی تو دو گروہ ہو گئے. ایک گروہ وہ تھا جو یہ کہتے تھے کہ جس قوم کو اللہ نے ہلاک کرنا ہے، جس کے لیے اللہ نے ہلاکت کا فیصلہ کر دیا ہے، ان کو سمجھانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اور ایک گروہ وہ تھا جو مسلسل انہیں برائی سے روکتا رہا. تو جب عذاب آیا تو اللہ تعالیٰ نے روکنے والوں کو نکال لیا، جو برائی سے ان کو بچا رہے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے ہٹا دیا، اور جو لوگ برائی کے اندر ملوث تھے ان کے اوپر اللہ کا عذاب آ گیا. تو یہ پتہ چلا کہ جب جہاں کہیں بھی برائی ہو رہی ہو، اگر ہم اس برائی پر خاموش ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم بھی اس برائی کا حصہ ہیں. ہم اس برائی کا کیا ہے، حصہ ہیں. ہماری خاموشی اس بات پر دلیل ہے کہ ہم اس برائی پر راضی ہیں، ہم اسے پسند کر رہے ہیں. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ ضروری ہے کہ ہم اس برائی سے علیحدگی اختیار کریں اور اس برائی کو روکنے کی تدبیر اختیار کریں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مَن رَآ مِنکُم مُنکرًا فَلْیُغَیِّرْہُ بِیَدِہِ، جب تم میں سے کوئی اللہ کی نافرمانی کو دیکھے اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ہاتھ سے اس نافرمانی کو روکے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ فَبِلِسَانِهِ، ہاں اگر اس میں اتنی طاقت نہیں کہ وہ ہاتھ سے اس برائی کو روکے، پھر زبان سے اس برائی کے خلاف کھڑا ہو جائے. فَإِن لَّمْ يَسْتَطِعْ، زبان سے بھی نہیں روک سکتا، پھر کیا ہے، فَبِقَلْبِهِ، پھر دل میں تو اس کو برا جانے. دل میں برا جاننے کا مطلب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس برائی کے ماحول میں بیٹھ جانا اور یہ سمجھنا کہ ہم اس برائی کو برا جان رہے ہیں. مثال کے طور پر شادی ہے، گانے بج رہے ہیں، ڈھول بج رہا ہے، ہم اس ڈھول والی شادی میں، گانے والی شادی میں جا کر بیٹھ گئے، تسبیح نکالی اور کیا کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کہ میں تو اس شادی کا حصہ ہی نہیں ہوں، میں تو اس شادی کو ناپسند کر رہا ہوں. یہ علیحدگی کا ذریعہ طریقہ نہیں ہے. سمجھے کہ نہیں؟ یہ تو ہم اس برائی کے اندر شریک ہیں. طریقہ کیا ہے، ہم اس سے علیحدہ ہو جائیں، ہم وہاں جائیں ہی نہیں. یہ ہے، یہ نہیں کہ بیٹھے انہی کے ساتھ ہیں، شامل انہی کے ساتھ ہیں اور کیا کہہ رہے ہیں، استغفر اللہ کہ جی میں اس سے آزاد ہوں، علیحدہ ہوں. تو پتہ چلا کہ پہلی قوم کس بنیاد پر،
کہ اللہ کا حکم تھا، یہ اس میں کیا کر رہے تھے؟ ہیلے تلاش کر رہے تھے۔ ماقبل کے اندر کیا تھا؟ اللہ کے حکم کو سر عام توڑ رہے تھے۔ شروع میں کیا تھا کہ حکم خداوندی کو سر عام کیا کر رہے تھے؟ توڑ رہے تھے، روند رہے تھے۔ دوسری جگہ کیا کہا کہ توڑا نہیں، روندا نہیں، بلکہ کیا کیا؟ ایک ہیلا، ایک تدبیر اختیار کی کہ اللہ کا حکم بھی پورا ہو جائے اور میری مرضی بھی پوری ہو جائے، میں بھی خوش ہو جاؤں، اللہ تعالیٰ کا حکم بھی پورا ہو جائے۔ تدبیریں، ہیلے اختیار کرنا شروع کر دی۔ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں کہ کچھ شیطان کو خوش کرو اور کچھ رحمان کو خوش کرو، کچھ کام ایسے کرو کہ شیطان خوش ہو جائے، پھر ساتھ میں کچھ ایسا بھی کر لینا کہ رحمان بھی خوش ہو جائے۔ ایک شخص مجھے کہنے لگا کہ ہمارے دادا جی بڑے نیک آدمی تھے، بڑے ہی نیک آدمی تھے، ہر وقت قرآن پڑھتے رہتے تھے، اور قرآن ان کا اتنا مشغلہ تھا کہ ان کو خبریں سننے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ تو جب خبریں لگتی تو وہ کیا کرتے تھے؟ قرآن کی تلاوت بھی کرتے تھے، ساتھ ساتھ ریڈیو کو بھی چلا دیتے تھے کہ خبریں بھی سنتا رہوں اور ساتھ ساتھ تلاوت بھی کرتا رہوں۔ تو ہم بھی کچھ ایسا کرتے ہیں کہ شیطان بھی خوش ہو جائے اور ساتھ ساتھ رحمان بھی خوش ہو جائے، شیطان کی طرف بھی جھک گئے، رحمان کی طرف بھی جھک گئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مجھے ان کی عبادت کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ فَادْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ، اپنی ایک جہت خاص کرو، اپنی ایک ڈائریکشن بناؤ، اپنی ایک سمت متعین کرو، تم کون ہو، کس طرف چلتے ہو اور تمہارا کیا مزاج ہے، کیا تمہارے اخلاق ہیں، اس کو واضح کرو۔ نہیں کر رہے تو پھر اللہ کو ضرورت نہیں ہے۔ اگر آپ نے اپنی سمت متعین نہیں کی تو پھر یاد رکھیے اللہ نے تمہاری سمت متعین کر لی ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں کہ نہیں؟ اگر آپ نہیں کر رہے، ہم نہیں کر رہے، ہم کہتے ہیں کہ نہیں ادھر بھی جائیں ادھر بھی جائیں، دین میں کوئی جبر نہیں ہے، دین کے اندر کوئی سختی نہیں ہے، یہ مولویوں کی بنائی ہوئی سختیاں ہیں، یہ مولویوں نے اپنی طرف سے ایجاد کی ہوئی ہے۔ دین بڑا مزے کا مذہب ہے، کھلا مذہب ہے، آزادی کا مذہب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی سختیاں، کوئی پابندیاں نہیں ہیں۔ یہ ساری پابندیاں کیا ہیں؟ خود ساختہ ہیں۔ یہ کس نے بنائی ہیں؟ یہ علماء نے بنائی ہیں۔ اس لیے اللہ کی طرف سے کوئی جبر نہیں ہے۔ بات سمجھ میں آئے گی؟ ایک شخص نے مجھے یہ بھی کہا کہ پورے قرآن مجید کے اندر، پورے قرآن مجید کے اندر مجھے آپ کہیں سے ثابت کر کے دیں کہ اللہ تعالیٰ نے داڑھی رکھنے کا حکم دیا ہو۔ کہیں نہیں ہے قرآن کے اندر کہ آپ داڑھی رکھو، یہ تو مولویوں نے بنا دیا ہے۔ قرآن مجید کے اندر 10 کبیرہ گناہ ہیں، ان کے اندر داڑھی کٹوانے کا تذکرہ ہی نہیں ہے۔ تو جب ان کبیرہ گناہوں کے اندر داڑھی کٹانے کا تذکرہ نہیں ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ داڑھی رکھنا یا کٹوانے میں تمہیں کیا ہے؟ اختیار ہے۔ جس کا جی چاہے وہ رکھے، جس کا جی چاہے وہ کٹا لے۔ اب اس نے داڑھی کے کاٹنے پر جواز کہاں سے ڈھونڈا بھائی؟ قرآن سے۔ کتنی اس نے جرت کی، قرآن میں اس نے تلاش کر دیا۔ میں نے اسے کہا کہ تو بڑی آسان بات ہے جو آپ کہہ رہے ہیں، آپ کا دین تو بہت آسان ہو گیا، آپ جو نماز پڑھتے ہیں اس نماز کو بھی قرآن میں ثابت کرو، کہیں لکھا ہوا ہو کہ تم جب تکبیر تحریمہ کہو تو اس کے بعد کیا پڑھنا ہے؟ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک، پھر اس کے بعد سورۃ فاتحہ، پھر اس کے ساتھ سورۃ ملانا، رکوع میں جا کر کیا کہنا ہے؟ سبحان ربی العظیم، رکوع سے اٹھ کر کیا کہنا ہے؟ اتنا اہم محتم بالشان عبادت ہے تو اس کا تو تذکرہ ہونا چاہیے تھا، لازمی بات تھی۔ ثابت کریں آپ بھئی دین کے بہت سارے احکامات، اس کو ثابت کرنے کے لیے جہاں حدیث کی ضرورت ہے، اجماع کی ضرورت ہے، قیاس کی ضرورت ہے، وہاں پر یہ بھی تو احکامات ہیں، اس کو بھی تو زندہ کیا جائے۔ یہ تو نہیں ہے میری سمجھ میں جو چیز آئے گی وہ میرا مذہب ہے، جو چیز میری سمجھ سے باہر چلی گئی وہ میرا دین نہیں ہے۔ تو یہاں جو فتنہ جو بیان کیا گیا ہے، ان سے کیا کہا گیا؟ لا تعدوا فی السبت،
کہ ہفتے کے دن میں تم نے شکار نہیں کرنا۔ انہوں نے کیا کہا کہ ٹھیک ہے ہفتے کے دن تو نہیں کرتے، پھر کیا کریں گے؟ ہفتے کے دن جمع تو کر لیں گے، شکار عام دنوں میں کیا کریں گے؟ اللہ تعالیٰ کو ان کا یہ ہیلا اتنا برا لگا۔ اب دیکھیے جمعرات کا درس آپ اپنے ذہن میں رکھیں، وہاں پر کتنی قسم کے عذاب بیان کیے گئے تھے؟ 7 قسم کے عذاب بیان کیے گئے۔ ان 7 جو عذابات بیان ہوئے ہیں اس میں ایک عذاب بھی ایسا نہیں تھا کہ اللہ جل جلالہ نے ان سے کہا ہو کونوا قردۃ خاسئین کہ تم ذلیل ہو کر بندر بن جاؤ۔ ہے کہیں تذکرہ؟ نہیں، اس لیے کہ وہ کھلم کھلا نافرمانی تھی۔ اور یہاں کیا ہے؟ نافرمانی ہے کس میں؟ اطاعت کے عبادے میں۔ بات سمجھے کہ نہیں؟ وہاں کیا تھی؟ نافرمانی تھی، اور یہاں کیا ہے؟ نافرمانی ہے کس کے پیچھے؟ اطاعت کے پیچھے۔ کس کے پیچھے ہے؟ کیا مطلب ہے اس کا؟ کوئی بیان کرے؟ بولے کہیں کہ ہفتے کے دن تو ہم نہیں کر رہے، لیکن جی مولانا صاحب اللہ کو بھی مانیں گے اور شیطان کے بھی ساتھ مانیں گے۔ جی ہاں، دکھانا یہ چاہ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں؟ اللہ کی فرما برداری کر رہے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ ہفتے کے دن شکار نہ کرو تو نہیں کر رہے، دکھانا اطاعت چاہ رہے ہیں، اطاعت کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اصل میں کیا ہے؟ وہ اللہ کی نافرمانی ہے، حکم کو توڑا جا رہا ہے، اور توڑا کس انداز میں جا رہا ہے؟ ہیلا کر کے، بہانہ کر کے، تدبیر اختیار کر کے۔ تو یہ خطرناک چیز ہے کہ گناہ کرنا اور پھر گناہ کو گناہ نہ سمجھنا۔ فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يصومهم سوء العذاب، اور جب تمہارے رب نے ان کو خبر دی کہ البتہ وہ ضرور بھیجے گا ان کے اوپر کیا؟ قیامت کے دن، اور عذاب جو ان پر کیا ہوگا؟ بڑا دشوار ہوگا، سوء العذاب، سخت عذاب ہوگا۔ دنیا میں کیا بنے؟ بندر بنے، ذلیل و خوار ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس پر بس نہیں ہے، جو قیامت کے دن میں نے اسی گناہ پر ان کو دوسری سزا دینی ہے، دوسری مرتبہ سزا دینی ہے۔ ایک سزا کہاں ہوئی بھائی؟ دنیا میں ہوئی، دوسری سزا کہاں ہوگی؟ قیامت کے دن ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ سزا سوء العذاب ہوگی، انتہائی سخت، اس سے بھی زیادہ پریشان کن عذاب، اس سے بھی زیادہ ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب۔ ان ربک لسریع العقاب، اور بے شک تیرا رب بہت جلد بدلہ لینے والا ہے، وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ، اور وہ بے شک معاف کرنے والا اور نہایت مہربان بھی ہے۔ جہاں اپنے عذاب کا تذکرہ کیا وہاں اپنی رحمت کا بھی تذکرہ کر دیا۔ اے میرے بندو، بھولے بھالو انسانوں، اگر دنیا کی زندگی میں تم نے توبہ کر دی تو پھر یاد رکھو اللہ تعالیٰ بخشنے والا بھی ہے اور بڑا مہربان بھی ہے۔ وقت زیادہ نہیں ہے، یہ نہ سمجھنا ابھی بڑی مدت پڑی ہوئی ہے، ابھی تو جوانی ہے، ابھی تو بال سیاہ ہیں، بڑا زمانہ ہے، بڑا عرصہ ہے، بوڑھے ہوں گے، لاٹھی اٹھائیں گے، کمر جھک جائے گی، پھر ہمارا کام کیا ہوگا؟ توبہ کرنا ہے، پھر کر لیں گے، تو پھر موقع میسر نہیں آتا۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں زمین کے اندر گروہ در گروہ کر دیا۔ کیا کر دیا؟ تفرقہ ان کے اندر ڈال دیا، اختلافات قائم کر دیے، ان کے دلوں سے محبت کو نکال کر بغض اور عداوت کو ڈال دیا۔ پتہ چلا کہ جب اللہ کی فرما برداری اور اطاعت کی زندگی ہو، اللہ تعالیٰ پھر محبت ڈال دیتے ہیں۔ اللہ کی نافرمانی کی زندگی ہو تو پھر اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ فریق تفریق قائم کر دیتے ہیں۔ اتفاق اختلاف کے اندر کیا ہو جاتا ہے؟ تبدیل ہو جاتا ہے۔ محبت نفرتوں کے اندر تبدیل ہو جاتی ہے، اطاعت نافرمانی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ
کہ جب میں اپنی سواری پر سوار ہوتا، اپنے گھوڑے پر سوار ہوتا اور گھوڑا بدکتا، مجھے بیٹھنے نہ دیتا، تو میں یہ نہ دیکھتا کہ میرا گھوڑا کیوں سرکشی کر رہا ہے، میں فوراً سوچتا کہ آج مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے۔ میں اپنے گھر جاتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ میرے گھر میں کوئی بات میری طبیعت کے خلاف ہے، مجھے ناگوار گزر رہی ہے، تو میں یہ نہیں دیکھتا کہ میری نرمی کی وجہ سے تو کہیں ایسا نہیں ہو رہا، بلکہ میں کیا کرتا ہوں، اپنے اعمال کا محاسبہ فوراً شروع کرتا ہوں، دیکھوں تو صحیح مجھ سے کہاں گناہ ہوا کہ یہ میری طبیعت کے خلاف کام سر انجام ہو رہا ہے۔ جب کوئی کام طبیعت اور مزاج کے کیا ہو، خلاف ہو، تو اس کی وجہ کیا ہوتی ہے، کوئی گناہ ہوتا ہے جس کا وبال انسان کے اوپر آ رہا ہوتا ہے۔ وَقَطَّعْنَاهُمْ فِي الْأَرْضِ أُمَمًا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو زمین میں کیا کر دیا، فرقوں کے اندر تقسیم کر دیا، گروہ بنا دیے، ان کے دلوں کے اندر نفرتیں بھر دیں۔ مِنْهُمُ الصَّالِحُونَ وَمِنْهُمْ دُونَ ذَلِكَ، ان میں سے کچھ کیا تھے، نیک صالح تھے، اور کچھ کیا تھے، وہ گناہگار تھے۔ وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے ان کو اچھائیوں اور برائیوں کے اندر آزمایا، لعلہم یرجعون، تاکہ وہ لوگ کیا کریں، رجوع کرنے لوٹ آئیں۔ فخلف من بعدہم خلف وارثوا الکتاب یأخذون عرض هذا الادنی ویقولون سیغفر لنا، پھر اس کے بعد ان کے نائبین آئے، ان کے جو وارث آئے، وہ اس دنیا کے اندر کیا کرنے والے تھے، اس دنیا کی زندگی کے اندر وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے ہمارے پروردگار، اب ہمیں کیا کر دیا جائے، بخش دیا جائے۔ وَإِن يَأْتِهِمْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُذُوهُ، اور اگر ان کے پاس وہی کام جو پہلے والوں نے کیے ہیں وہی کیے تو پھر ہم کیا کریں گے، ان سے لے لیں گے۔ أَلَمْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَاقُ الْكِتَابِ أَلَّا يَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کیا ہم نے ان سے پہلوں سے یہ وعدہ نہیں لیا تھا کیا کہ تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں حق اور سچ بات کہنا، اللہ یقول اللہ الا الحق، کہ تم اللہ کے متعلق کیا کہنا، سچی بات کہنا۔ وَدَرَسُوا مَا فِيهِ، اور انہوں نے اس میں پڑھا جو لکھا ہوا تھا۔ وَالدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور آخرت کا گھر بہت بہترین ہے کس کے لیے، ان لوگوں کے لیے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ افلا تعقلون، کیا تم لوگ اس بات کو سمجھتے نہیں ہو۔ والذین یمسکون بالکتاب، وہ لوگ جنہوں نے اللہ کے حکموں کو مضبوطی سے تھام کر رکھا، پکڑ کے رکھا۔ واقاموا الصلاۃ، نماز قائم کرتے رہے۔ انا لا نضيع اجر المصلحین، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نیکوکار لوگوں کے اعمال کو ہم ضائع نہیں کرتے۔ وَإِذْ نَتَقْنَا الْجَبَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّهُ ظُلَّةٌ، اور جب ہم نے ان پر پہاڑ کو اٹھا لیا، وہ ایسا تھا کہ گویا ان کے اوپر سائبان قائم ہو گیا ہے، چھتری کی طرح بن گیا۔ انہ واقع بہم، اور انہوں نے کیا گمان کیا کہ یہ ان کے اوپر ابھی گرنے والا ہے۔ خذوا ما آتیناکم بقوہ، اور ان سے کیا کہا گیا کہ جو تمہیں دیا گیا ہے اس پر مضبوطی سے عمل کرو۔ واذکروا ما فیہ لعلکم تتقون، اور جو احکامات تمہارے پاس آئے ہیں ان کو کیا کرو، ان پر عمل کرو تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ۔ وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور جب آپ کے رب نے وعدہ لیا کن سے، آدم علیہ السلام کی اولاد سے جسے ہم نے آدم کی پشت سے پیدا کیا۔ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اور ہم نے انہیں ان کے متعلق گواہی دلوائی، کس بات کی، أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ، کہ کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟ قالوا بلا، انہوں نے کیا کہا، کیوں نہیں، شہیدنا، ہم گواہی دیتے ہیں اس بات کی، ان تقولوا یوم القیامت انا کنا عن ھذا غافلین، کبھی قیامت کے دن تم یہ نہ کہنے لگو کہ ہم اپنے اس عہد و پیمان سے کیا ہو گئے ہیں، غافل۔ او تقولوا انما اشرک آباؤنا، یا یہ کہ ہمارے آباء و اجداد نے شرک کیا، من قبل، اس سے قبل، وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ، اور ہم بھی انہی کے راستے پر چلنے والے تھے، اس لیے کہ ہم ان کی اولادوں میں سے تھے۔ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ، سو کیا تو ہمیں ہلاک کرتا ہے اس کام کے عوض میں جو انہوں نے غلط کام کیے تھے۔ وَكَذَلِكَ نُفَصِّلُ
نشانیوں کو کھول کھول کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ لوگ کیا کریں؟ رجوع کرنے والے بن جائیں۔ اللہ جل جلالہ نے اس آیت سے قبل قبل کی آیتوں کے اندر ان میثاق کا تذکرہ کیا جو یہود و نصارہ سے کیے گئے۔ وہ کیا تھے؟ کہ جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں کتاب دی ہے، جو تمہیں شریعت دی ہے، تم اس شریعت کو کیا کرنا؟ مضبوطی سے پکڑنا اور ان کے احکامات پر مضبوطی سے عمل کرنے والے بننا۔ شریعت کے احکامات کے اندر سستی نہ دکھانا، غفلت نہ کرنا، اور جو احکامات تمہیں بتائے جا رہے ہیں ان کے اوپر عمل پیرا رہنا۔ اور یہودیوں کو تو اللہ تعالیٰ نے یہ مقام بھی عطا کیا تھا کہ انہیں تورات کی حفاظت کی ذمہ داری سونپی گئی تھی۔ تورات کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں سونپی گئی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے گھر بیت المقدس کی خدمت کی ذمہ داری بھی کن کو دی گئی تھی؟ یہودیوں کو دی گئی تھی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی بہت سارے انعامات کیے جو پہلی امتوں پر نہیں کیے۔ پھر اللہ جل جلالہ نے اتنے انعامات کرنے کے بعد، اتنی بڑی ذمہ داریاں دینے کے بعد کیا حکم فرمایا کہ اگر تم اپنی بات پر قائم و دائم رہے تو پھر یہ امانت تمہارے پاس رہے گی، اور اگر تم اپنی بات پر پورے نہیں اترے پھر قیامت والے دن جو ذمہ داری، جو انعام، جو بڑا مرتبہ اور رتبہ اللہ نے تمہیں دیا ہے، تمہیں اس کا کیا کرنا ہوگا؟ حساب دینا ہوگا۔ یہ عہد کن کے ساتھ تھا؟ یہ یہودیت کے ساتھ خاص تھا۔ کن کے ساتھ؟ یہودیوں کے ساتھ خاص تھا۔ یہاں وہ عہد، اس عہد کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، اس وعدے کا تذکرہ کیا جا رہا ہے جو ساری حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے کیا گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ جل جلالہ نے جب پیدا کیا تو مفسرین کرام نے لکھا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی پشت پر اللہ تعالیٰ نے اپنا رحمت کا ہاتھ پھیرا تو بہت ساری ان کی اولاد ظاہر ہو گئی۔ کن کی؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ حضرت آدم علیہ السلام ان سارے لوگوں سے واقف نہیں تھے۔ پوچھا یا رب یہ کون ہیں؟ اللہ جل جلالہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو ان کی اولاد کا تعارف کروایا۔ کچھ اولاد دائیں طرف تھی جن کے چہرے کیا تھے؟ سفید روشن۔ کچھ اولاد بائیں طرف تھی جن کے چہرے سیاہ تھے، کالے تھے۔ دائیں طرف دیکھتے خوش ہو جاتے، بائیں طرف دیکھتے غمگین ہو جاتے۔ پوچھا یا رب یہ دائیں طرف والے کون ہیں، بائیں طرف والے کون ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دائیں طرف والے میرے فرما بردار بندے ہیں، اور بائیں طرف والے وہ نافرمان بندے ہیں۔ دائیں طرف والوں کو جنت میں بھیجوں گا اور بائیں طرف والوں کو دوزخ کے اندر بھیجوں گا۔ ایک طویل یہ روایت ہے کہ اس پھر دائیں طرف والوں میں انبیاء کا تذکرہ ہے، پھر رسولوں کا تذکرہ ہے، صلحاء کا تذکرہ ہے، وہ ایک علیحدہ بات ہے۔ تو پھر وہ جو حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہے اس سے اللہ جل جلالہ نے اپنی ربوبیت کا وعدہ لیا۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ وعدہ ان سے انہی کی اپنی روحوں سے لیا گیا، لیکن ایسے بھی گروہ ہیں گمراہ جن کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ وعدہ عالم ارواح کے اندر نہیں تھا، بلکہ اللہ جل جلالہ نے ہر ایک نفس کے اندر، ہر ایک جی کے اندر، ہر ایک انسان کے اندر ایک مادہ رکھا ہے جس میں خیر بھی ہے اور شر بھی ہے، تمیز ہے ان دونوں کے درمیان۔ قرآن مجید کے اندر آتا ہے سورہ ذاریات میں 26ویں پارے کے اندر وَفِي الْأَرْضِ آیَاتٌ لِّلْمُوقِنِينَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے زمین کے اندر اپنی بہت ساری نشانیوں کو پھیلا دیا ہے۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، زمین کے علاوہ تمہاری نفوس کے اندر بھی، تمہاری ذات کے اندر بھی میری بہت ساری نشانیاں ہیں، بہت ساری میری علامتیں اور پہچان ہیں۔ وَفِي أَنفُسِكُمْ، تمہارے اپنے اندر بھی ہے۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ جل جلالہ انبیاء علیہ السلام کو نہ بھیجتے پھر بھی انسان کے لیے یہ لازم اور ضروری تھا کہ وہ اس تخلیق کے اندر، اس کائنات کے اندر غور و فکر کر کے اپنے رب کو پہچانتا۔ اتنی
نشانیاں ہیں، اتنی علامات ہیں، اتنے اللہ تعالیٰ نے اپنے وجود کے لیے، اپنے علم کے لیے، اپنے قدرت کے لیے نشانیاں جگہ جگہ پھیلا دی ہیں کہ اس کو دیکھنے سے انسان اپنے رب کو پہچان لیتا ہے۔ وقت نہیں، آج ہم نے سورۃ انفال کا مفصل پس منظر بھی وہاں تک بھی پہنچنا ہے، لیکن ایسے بہت سارے واقعات اس وقت بھی موجود ہیں جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے، اور اسلام قبول کرنے کی وجہ ان کی یہ تھی، انہوں نے کہا کہ ہم نے کائنات کی تخلیق کے اوپر جب غور و فکر کی تو ہم نے کس کو پہچانا؟ اپنے رب کو پہچانا، اپنے اللہ کا ہم نے پتہ چلا کہ اس کائنات کو بنانے والا کوئی ہے، کوئی خالق ہے، کوئی اس کا مالک ہے، کوئی اس کا رازق ہے، کسی کے قدرت کے اندر، کسی کے حکمرانی کے اندر یہ نظام چل رہا ہے، یہ اپنے طور پر نہیں چل رہا۔ تو اللہ جل جلالہ نے وہ وعدہ لیا، وہ وعدہ کس چیز کا تھا؟ وہ ربوبیت کا وعدہ تھا، اس کو اللہ جل جلالہ نے یہاں پر بیان فرمایا ہے۔ آگے ہے وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا، اور وہ بات بھی ان کو بیان کیجئے کہ جسے ہم نے اپنی نشانیاں دی، فَانْسَلَخَ مِنْهَا، اور پھر وہ ان نشانیوں سے نکل گیا، فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، اس لیے کہ شیطان اس کے پیچھے لگ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، اور وہ شخص گمراہوں میں سے ہو گیا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شیطان انسان کے پیچھے لگا رہتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ شیطان کے دھوکوں سے آخر وقت تک بھی تم نہیں بچ سکتے۔ کامیاب ہے وہ آدمی جو اپنا ایمان شیطان کے چنگل سے نکال گیا، ورنہ موت کے وقت بھی یہ ظالم کیا کرتا ہے؟ حملے کرتا رہتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا بلعام باعور، بڑا عبادت گزار، بڑا زاہد، متقی، عابد اور مستجاب الدعوات، کہ جو دعا کرتا، جو بات اپنی زبان سے نکالتا، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کرتے۔ لوگ اس کے پاس گئے اور اس کو جا کر کہا کہ تم حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کرو؟ بد دعا کرو۔ اس نے انکار کیا، ظالم کیا باتیں کرتے ہو تم؟ انہوں نے اس کو لالچ دیے لوگوں نے، اور اس شخص کو اس بات پر آمادہ کیا کہ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف کیا کرے؟ بد دعا کرے۔ جو ہی اس بلعام باعور نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خلاف بد دعا کے لیے منہ کھولا ہی تھا کہ اس کی زبان باہر لٹک گئی، اور اللہ جل جلالہ نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اصحاب کہف کے ساتھ جو کتا تھا اس کو بلعام باعور کا جسم دیا جائے گا، اس کی شکل دی جائے گی، اور بلعام باعور کو اصحاب کہف کا کتا بنا کر اس عابد متقی پرہیزگار کو جہنم میں پھینکا جائے گا اور اسے جنت میں بھیجا جائے گا۔ تو یہاں ربط جو قائم ہو رہا ہے، اس ربط کے اندر بات پھر وہیں جا رہی ہے کہ اس کتے کے اندر کیا چیز تھی؟ اطاعت، فرما برداری، تابعداری۔ وہ کتے سے کیا بن گیا؟ انسان بن گیا، اور اس نے کیا کیا؟ اس نے اللہ کی نافرمانی اختیار کی، گناہ کی طرف گیا، تو انسان سے کیا بن گیا؟ کتا بن گیا۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مصر نوح بابدا بنشست سب شد وسل اصحاب کہف پے چند روز نیکا گرفت مردم شد، کہ اصحاب کہف نیک لوگوں کے ساتھ رہا، کتے سے کیا بن گیا؟ وہ انسان بن گیا، اور انسان نے بری محفل، بری مجلس اختیار کی، وہ انسانیت سے کتے کی طرف چلا گیا۔ تو اطاعت، فرما برداری کے اندر جو بنیادی چیز ہے وہ کیا ہے؟ کہ میری مرضی، میری چاہت نہیں، اس کے خلاف اللہ کی مرضی، اللہ کی چاہت کے مطابق زندگی بن جائے تو پھر وہ بہار ہے۔ اسلام اسی چیز کا نام ہے۔ فارسی کے اندر اسلام کا، مسلمان کا ترجمہ ہے گردن نہادن، سر کو نیچے رکھ لینا، میری مرضی کے مطابق بات ہو
پھر بھی مجھے قبول ہے، خلاف ہو پھر بھی مجھے قبول ہے۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو ان آیتوں کے ذریعے کیا کرتے؟ بلند کر دیتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے کیا کر دیا؟ اس کو وہ شخص گر پڑا زمین کے اوپر، وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی کیا کر دی؟ پیروی کی۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کی مثال کتے کی مثال جیسی ہے۔ کس کی مثال جیسی ہے؟ کتے کی مثال۔ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا، اگر ہم چاہتے تو ہم کیا کرتے؟ اس کو بلندیوں پر لے کر جاتے۔ وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ، لیکن اس نے بلندی کے خلاف اپنے لیے کس چیز کو پسند کیا؟ پستی کو، زمین پر گرنے کو، ذلت کو اپنے لیے کیا کیا؟ اس نے پسند کیا۔ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ، اور اس نے اپنی خواہش کی پیروی کی ہے۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ، اس کا حال کتے کے حال جیسا ہو گیا۔ إِن تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرُكْهُ يَلْهَثْ، اگر اس کے اوپر کوئی چیز لا دو پھر بھی وہ زبان نکالتا ہے، اس پر کچھ نہ لا دو پھر بھی وہ کیا کرتا ہے؟ ہانپتا رہتا ہے۔ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ مثال ان لوگوں کی ہے جنہوں نے ہماری آیتوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ فَقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، انہیں احوال بیان کرو تاکہ وہ لوگ کیا ہو جائیں؟ غور و فکر کرنے والے، تدبر کرنے والے بن جائیں۔ سَاءَ مَثَلًا الْقَوْمُ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بری مثال ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے ہماری آیتوں کو کیا کیا؟ جھٹلایا۔ وَأَنفُسَهُمْ كَانُوا يَظْلِمُونَ، اور اپنی جانوں کے اوپر کیا کرتے تھے؟ وہ ظلم کرنے والے تھے۔ مَن يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِي، اللہ جسے ہدایت دے وہی ہدایت یافتہ ہے۔ وَمَن يُضْلِلْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جسے اللہ نے گمراہ کیا ہے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ لوگ کیا ہیں؟ خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ، اللہ فرماتے ہیں ہم نے جہنم کے لیے بہت سارے انسانوں کو اور جنوں کو تیار کر رکھا ہے، پیدا کیا ہے۔ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا، دل تو ہیں ان کے لیکن ایمان کی بات کو سمجھتے نہیں ہیں۔ وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا، آنکھیں ہیں ان کی مگر انہیں نظر نہیں آتا۔ وَلَهُمْ آذان، ان کے کان ہیں، لَا يَسْمَعُونَ بِهَا، لیکن انہیں سنائی نہیں دیتا۔ أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ، یہ لوگ جانوروں جیسے ہیں، شکلیں ان کی کن جیسی ہیں؟ انسانوں جیسی، اور کام ہیں ان کے جانوروں جیسے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نہیں بل ہم اضل، بلکہ یہ تو جانوروں سے بھی گئے گزرے ہیں۔ اولئک هم الغافلون، اس لیے کہ لوگ کون ہیں؟ غافل ہیں، غفلت میں پڑے ہوئے ہیں۔ وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا، اور اللہ جل جلالہ کے لیے کیا ہے؟ اچھے اچھے نام ہیں، اللہ کو ان اچھے ناموں کے ساتھ پکارا کرو، یاد کیا کرو۔ وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ، اور چھوڑ دو ان لوگوں کو جو ہمارے ناموں کے ذریعے سے کیا کرتے ہیں؟ غلط راستے اختیار کرتے ہیں۔ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان قریب ان کو بدلہ دیا جائے گا جو وہ کیا برے کام کرتے ہیں۔ اوپر کی آیت میں کیا بیان کیا گیا؟ اللہ جل جلالہ نے شروع درس سے یہ مضمون چلا آ رہا ہے کہ وہ لوگ جو دین کے اندر کیا تلاش کرتے ہیں بھائی؟ ہیلا تلاش کرتے ہیں، بہانے تلاش کرتے ہیں، راستے نکالتے ہیں۔ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے یہ راستے نکالنے کا؟ کہ ہم اللہ کی کیا کر رہے ہیں؟ جی، اور اصل میں وہ کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ نافرمانی، اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، اور اس کو روح کس چیز کا دیا ہوا ہے؟ اطاعت فرما برداری کے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم نے انہیں پہلی امتوں کے اندر لوگوں کو ان کے چہرے مسخ کر کے دکھائے، دنیا میں بھی کیا کر کے دکھایا؟ چہرے ان کے مسخ کر کے دکھائے، اور بعد کی امتوں کے اندر بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو کوئی ان کی روش اختیار کرے گا، ان کے راستوں پر چلے گا، وہ ہمارے نزدیک جانور ہیں، بلکہ جانوروں سے بھی بدتر ہیں، گئے گزرے ہیں۔ بات سمجھ میں آئے کہ نہیں؟ اس امت میں چونکہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعا کی ہے، اے اللہ
میری امت کے لوگوں کے چہروں کو مسخ نہ کرنا، لہٰذا ان کے جسمانی چہرے مسخ نہیں کیے جاتے، لیکن ان کی روحانیت کو پھر بھی مسخ کیا جاتا ہے، اور جو ان کو اللہ تعالیٰ نے دل کی آنکھیں دی ہوئی ہیں وہ ان مسخ شدہ روحانیت کو دل کی آنکھوں سے دیکھتے ہیں۔ قریب کے ہمارے بزرگوں کے اندر حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ گزرے ہیں، بڑے اکابرین کی ہم باتیں سنتے رہتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام، یہ مرتبہ، یہ ملکہ دکھایا تھا۔ ہم کئی واقعات کتابوں کے اندر سنتے ہیں، اور قریب کے بزرگوں کے اندر حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ وہ یہ فرماتے تھے، اور کئی مرتبہ انہوں نے کہا کہ میں لوگوں کو دیکھتا ہوں کہ ان کے جسم کن جیسے ہیں، انسانوں جیسے ہیں، اور وہ کیسے ان کے چہرے وہ حیوانوں جیسے ہیں، جسم ان کے انسانوں جیسے ہیں اور چہرے ان کے حیوانوں جیسے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بھی عطا کیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ میں جب کسی قبر کے پاس سے گزرتا ہوں تو مجھے اللہ تعالیٰ اس قبر والے کا حال منکشف کر دیتا ہے، میں دیکھ رہا ہوتا ہوں اس کو کہ یہ جنت کے باغوں کی سیر کر رہا ہے یا جہنم کے گڑھوں میں گرا ہوا ہے۔ لوگوں نے ان کا باقاعدہ امتحان لیا، آزمایا ان کو، ان کی حیات کے اندر ان کی یہ بات معروف ہو چکی تھی۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں سکول کے اندر پڑھاتا تھا، بیٹھا ہوا تھا اپنے سکول کے اندر، اور میں نے خدام الدین کے رسالے کے اندر جب یہ بات پڑھی تو میں سوچنے لگا کہ یہ کیسا انسان ہے جس کو یہ سمجھ بھی آتی ہے کہ اس انسان کا چہرہ کیسا ہے، اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ قبر کے احوال کیسے ہیں، اور اس کو یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ میرے سامنے جو آپ نے مال لا کر رکھا ہے یہ حلال کا ہے اور یہ حرام کا ہے۔ اب یہ بات کہ قبر میں کیا ہو رہا ہے، اس پر تو ہمیں اس کی بات پر کیا کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا۔ وہ کہے کہ فلاں شخص کا چہرہ فلاں جانور کے ساتھ ملتا ہے، اس پر بھی ہمیں کیا کرنا پڑے گا، بھروسہ کرنا پڑے گا، کہتا ہے ماننا پڑے گا۔ لیکن یہ جو بات تھی کہ یہ حلال کے پیسے ہیں اور یہ حرام کے پیسے ہیں، اس کو تو حضرت فرماتے ہیں کہ ہم چیک بھی کر سکتے تھے۔ حضرت مولانا امین صفدر اکاڑوی صاحب فرماتے ہیں کہ ہم اس کو دیکھ سکتے تھے۔ وہ فرماتے ہیں کہ میں اپنے اسی سکول کے اندر بیٹھا ہوا اس چیز کو سوچ ہی رہا تھا کہ ایک شخص میرے پاس آیا، استاد ہمارا سکول کا، اور وہ یہ کہہ رہا تھا کہ میرے پاس یہ حرام کی رقم ہے، کسی کو چاہیے، میرے پاس یہ حرام کی رقم ہے، کسی کو چاہیے۔ کہتے میں نے اسے کہا کہ ہاں یہ مجھے دو، میں نے اس کے ذریعے سے کسی کو آزمانا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہم نے اس کے فروٹ خریدے، اور حلال کے پیسوں کی بھی ہم نے کیا کیے، فروٹ خریدے۔ فروٹ ایک ہی تھا، علیحدہ علیحدہ نہیں تھے، ایک ہی فروٹ تھا۔ ہم نے اس پر نشان لگا دیے کہ حرام کے پیسوں والوں پر یہ معمولی سا نشان ہے جسے میں تو سمجھ سکتا تھا اور کوئی نہیں سمجھ سکتا تھا۔ نشان لگا کر ہم حضرت لاہوری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس پہنچے، پوچھا بھائی کیسے آنا ہوا؟ کہتے ہیں ہم نے کہا کہ ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں۔ تو حضرت نے کہا کہ زیارت کے لیے آئے ہو یا امتحان لینے آئے ہو؟ تو پریشان ہو گیا، یہ کیسا شخص ہے؟ ہم نے کہا نہیں حضرت، ہم آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں اور یہ آپ کے لیے ہدیہ لے کر آئے ہیں۔ حضرت نے فرمایا کہ اس ہدیے کو کھولو، ان فروٹوں کو علیحدہ کرتے گئے اور ہمیں کہا کہ یہ حلال کے ہیں اور یہ والے حرام کے ہیں۔ کہتے ہیں بس جب میں نے یہ چیز سنی تو پھر میں تا حیات ان کا خادم بن گیا، ان کی خدمت میں آ گیا۔ میں نے کہا حضرت اب یہ چیز مجھے بھی سکھائیں آپ، اور یہ مشکل نہیں ہے، یہ کب نصیب ہوتی ہے جب دل کے اوپر محنت کی جائے۔ حضرت امام لاہوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ تم یہ نہ سمجھو کہ یہ میں نے تو حاصل کر لی، کوئی اور مجھ سے نہیں لے سکتا، میں ہر کسی کو دے سکتا ہوں یہ۔ اور وہ فرماتے تھے 4 مہینے میرے پاس آؤ، میرے پاس رہو، اور وہ 4 مہینے صرف علماء کے لیے ہوتے تھے۔ ان 4 مہینوں میں جو چیز کھاؤ مجھے دکھا کر کھاؤ، جب کچھ پیو مجھے بتا کر پیو، جب بازار جاؤ مجھ سے پوچھ کر جاؤ، واپس آؤ تو مجھے اطلاع کرو۔ 4 مہینے کے بعد
جو میری مرضی کے مطابق چلا میں اس کو یہ تحفہ دوں گا کہ ساری زندگی وہ خود یہ تمیز کر سکتا ہے کہ یہ چیز حلال ہے اور یہ چیز حرام ہے. 4 مہینے میں اس کو دے دوں گا. اور انہوں نے کئی اپنے شاگردوں کو یہ سکھایا جو ان کے پاس رہے. وہ 4 مہینے ان کو کیا سبق پڑھاتے تھے؟ قرآن مجید ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ سکھاتے تھے علماء کرام کو. تو اللہ جل جلالہ نے کیا ارشاد فرمایا کہ جو میرا بندہ دین کے معاملے میں نافرمانی کرے گا، دین کے احکامات میں ہیلے بہانے تلاش کرے گا، اللہ فرماتے ہیں کہ پہلی امتوں میں ہم نے ان کو بندر بنایا ہے، بعد کی امتوں کا انجام بھی انہی جیسا ہے. بظاہر ان کی شکلیں مسخ نہیں ہوں گی لیکن راستہ انہوں نے وہی اختیار کیا ہوا ہے جو ماقبل کے لوگوں کا تھا. آگے کیا ہے؟ اسماء الحسنہ. اسماء الحسنہ کو امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب جامع ترمذی کے اندر درج کیا اور معروف 99 اسماء الحسنہ جو قرآن مجید کے ہر قرآن کے اوپر ابتدائی صفحے کے اوپر لکھ دیے جاتے ہیں یہ معروف ہیں. اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ کے اور بہت سے صفاتی نام ہیں جن کو کتابوں کے اندر درج کیا گیا ہے، حدیث پاک کی کتابوں میں وہ ملتے ہیں، لیکن معروف کتنے ہیں؟ یہ 99 جو لکھے ہوئے کیا ہے؟ معروف ہیں. اس کے علاوہ اور بھی ہیں. تو اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اسماء الحسنہ میں ایک اللہ تعالیٰ کا صفاتی نام لیا جائے اور ایک اللہ تعالیٰ کا ذاتی نام ساتھ ملایا جائے. هو اللہ الذی لا الہ الا هو الرحمن یا اللہ، الرحیم یا اللہ، الملک یا اللہ، القدوس یا اللہ، السلام یا اللہ، المؤمن یا اللہ، المہیمن یا اللہ، العزیز یا اللہ، الجبار یا اللہ، المتکبر یا اللہ، الخالق یا اللہ، البارئ یا اللہ، المصور یا اللہ، الغفار یا اللہ، القہار یا اللہ، الوہاب یا اللہ، الرزاق یا اللہ، الفتاح یا اللہ. اس طرح پڑھتا رہے. پورے 99 نام مکمل کرنے کے بعد جو دعا مانگے گا اللہ جل جلالہ اس دعا کو ضرور قبول فرماتے ہیں. دوسرا کیا ہے؟ اسی آیت کے اندر بیان کیا گیا وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ کہ کچھ لوگ اللہ تعالیٰ کے انہی صفاتی ناموں کے ذریعے سے غلط معنی غلط فعل نکال کر برائی کو پھیلاتے ہیں، ان سے علیحدہ ہو جاؤ. اس لیے آپ دیکھیں گے بعض اوقات کہ تعویذ پر اللہ تعالیٰ کے صفاتی ناموں میں سے کوئی نام لکھ کر اس کے غلط مقاصد نکالے جاتے ہیں. جیسے المنتقم اللہ کا نام ہے، الجبار اللہ کا نام ہے، القہار اللہ کا نام ہے. ان ناموں کے ذریعے سے غلط معنی نکالنا، کسی کا گھر اجاڑنا، کسی کی زندگی کو تکلیف کے اندر ڈالنا، المنتقم کے ورد کرنا یا القہار کے ورد کرنا یا الجبار کے ورد زبان سے ادا کرنا، اور اس کا مقصد کیا ہو؟ کسی کو نقصان پہنچانا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس سے تم علیحدہ ہو جاؤ. سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. ان قریب وہ لوگ جو اللہ کے صفاتی ناموں سے غلط معنی نکالتے ہیں ہم انہیں ان کا بدلہ دیں گے. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اگر صحیح پڑھا جائے، نیت کیا ہو؟ اخلاص کی اور اصلاح کی ہو تو اللہ تعالیٰ اسے کیا عطا فرماتے ہیں؟ فوائد عطا فرماتے ہیں. اور اگر انتشار کی نیت ہو تو پھر کیا ہوگا؟ نقصان ہوگا. وَمِمَّنْ خَلَقْنَا أُمَّةٌ يَهْدُونَ بِالْحَقِّ وَبِهِ يَعْدِلُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جنہیں ہم نے پیدا کیا ہے ان میں سے ایک جماعت وہ ہے جو سیدھے راستے پر چلتی ہے، جو حق کا راستہ ہے، اور کچھ وہ ہیں جو کیا کرتے ہیں بھائی؟ تجاوز کر جاتے ہیں، بے اعتدالی کر جاتے ہیں. وَالَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا سَنَسْتَدْرِجُهُم مِّنْ حَيْثُ لَا يَعْلَمُونَ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وہ لوگ جو ہماری آیتوں کا انکار کرتے ہیں ان قریب ہم ایسی طرف سے جا کر ان پر گرفت کریں گے کہ ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا، ان کو سنبھلنا
بدلنے کا موقع بھی نہیں ملے گا. وَأُمْلِي لَهُمْ إِنَّ كَيْدِي مَتِينٌ. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کو ہم کیا کرتے ہیں؟ ڈھیل دیتے ہیں. اور پھر جو ہماری تدبیر ہے وہ پھر کتنی بہترین ہے. کیسے جا کر ہم موقع پر اس کو پکڑتے ہیں. ہم گناہگاروں کو اللہ فرماتے ہیں کیا دے رہے ہوتے ہیں؟ ڈھیل دے رہے ہوتے ہیں، اور وہ ڈھیل سے نجائز فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے. اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ. کیا یہ لوگ اس بات میں غور نہیں کرتے کہ ان کے ساتھی یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی شیاطین کا سایہ حملہ نہیں ہے. ان هو الا نذیر مبین. وہ تو محض اللہ کے ڈر کو کھل کر بیان کرنے والے ہیں. اولم ينظروا فی ملکوت السماوات والارض. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ زمین اور آسمان کی حقیقی بادشاہت کس کے ہاتھ کے اندر ہے. وما خلق اللہ من شیء. اور اللہ جل جلالہ نے کسی چیز کو نکما پیدا نہیں کیا. وَأَنْ عَسَىٰ أَن يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ أَجَلُهُمْ. اور قریب ہے کہ ہر چیز کا وقت مقررہ آ پہنچے. فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ. تو پھر اس کے بعد کون سی ایسی چیز ہے جس پر یہ ایمان لے کر آئیں گے. مَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ. جسے اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے تو اسے تو ہدایت نہیں دے سکتا. وَيَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ. اور جسے اللہ تعالیٰ چھوڑ دیتا ہے اس کی سرکشی کے اندر. یعمہون. تاکہ وہ کیا کرتا رہے؟ بھٹکتا رہے اپنی گمراہی کے اندر. یسألونک عن الساعة ایان مرساها. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے آ کر بیہودہ سوالات کرنے سے ایک یہ بھی سوال تھا کہ قیامت کب قائم ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کے مناظر کو کھول کھول کر بیان کیا کہ قرآن سے پہلے اور کتابوں کے اندر قیامت کے احوال کو اس طرح وضاحت سے بیان نہیں کیا گیا تھا. تو یہودیوں کے پاس تو علم تھا لیکن اتنا وسیع علم نہیں تھا. نصارہ کے پاس بھی علم تھا مگر اتنا وسیع نہیں تھا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جتنے بھی پیغمبر آئے ہیں سارے پیغمبروں نے اپنی امت کو یاجوج ماجوج کے فتنے سے ڈرایا ہے, دجال کے فتنے سے ڈرایا ہے, لیکن اتنی وضاحت کے ساتھ احوال کسی پیغمبر نے بیان نہیں کیے جتنے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیان کیا. اب یہودیوں کے پاس قیامت کا علم تھوڑا سا, نصارہ کے پاس بھی علم تھوڑا سا, اور جب مسلمانوں کے پاس اتنا سارا علم آ گیا تو یہودیوں کو حسد شروع ہوا کہ پہلے تو اللہ تعالیٰ کے متعلق, فرشتوں کے متعلق, پیغمبر اور رسولوں کے متعلق احکامات, اللہ تعالیٰ کے حکموں کے متعلق کون بتایا کرتے تھے؟ یہودی بتایا کرتے تھے. اب کون بتا رہے تھے؟ مسلمان. کہنے لگے یہ کیسی بات ہوئی, اب ہم نہیں بتا سکیں گے, اب مسلمان بتائیں گے. تو ان کو کیا ہوا؟ حسد پیدا ہوا. وہ آئے اور آ کر کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ جن چیزوں کے متعلق بیان فرما رہے ہیں یہ کب واقع ہوں گی, یہ کب آئیں گی؟ اس سے سوال کرنے سے مراد کیا تھا؟ مذاق اڑانا. پتہ نہیں یہ کب واقع ہوں گے, ابھی تو نہیں ہو رہے. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ قل انما علمها عند ربی. آپ ان سے کہو کہ قیامت کے متعلق ٹھوس وقت اور اس کا زمانہ اللہ کے علم کے اندر ہے. ہمیں تو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ قیامت کی علامات صغرا ہیں, یہ علامات کبرا ہیں, چھوٹی علامتیں ہیں, یہ بڑی علامتیں ہیں. جو بتایا ہم نے بیان کر دیا. اب تم یہ کہو کہ نہیں اس کا سال بھی ہمیں بتایا جائے, اس کا دن بھی ہمیں بتایا جائے, اس کا لمحہ بھی ہمیں بتایا جائے, تو اس کے بارے میں علم کس کو ہے بھائی؟ اللہ کو علم ہے. لا تأتیکم الا بغتہ قل ان لا یجلیہا لوقتہا. اللہ تعالیٰ اس کے وقت سے پہلے اسے ظاہر نہیں فرمائے گا. ثقلت فی السماوات والارض لا تأتیکم الا بغتہ. زمین اور آسمان کی باتیں تمہارے اوپر بوجھ بن چکی ہیں. قیامت تمہارے اوپر آئے گی تو اچانک آئے گی. کیسے آئے گی؟ اچانک تمہارے اوپر آئے گی. یسألونک کأنک حفی عنہا. اور آپ سے پوچھتے ہیں کہ گویا وہ کیا ہیں, اس کو تلاش کر رہے ہیں. یہ بات ان پر مخفی تھی اور اس کو کیا کرنا چاہ رہے ہیں؟ ظاہر. اصل جو چیز تھی وہ کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قیامت کے متعلق یا غیب کی جتنی بھی باتیں تھیں
کے متعلق آگاہ کرنا ان کو ہضم نہیں ہو رہا تھا. کہتے تھے کہ یہ کوئی اور نہ بتائے. کون بتائیں ساری باتیں؟ یہی یہودی بتائیں، حضور نہ بتائیں. قل انما علمها عند اللہ، آپ ان سے کہو کہ یقیناً اس کا علم یعنی قیامت کا علم کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس ہے. ولکن اکثر الناس لا يعلمون، اور اکثر لوگ اس کو نہیں جانتے. قل لا املک لنفسی نفعا ولا ضرا الا ما شاء اللہ، آپ ان سے کہو کہ میں تو اپنی ذات کے بھی نفع اور نقصان کا مالک نہیں ہوں. ولو كنت اعلم الغیب لاستكثرت من الخیر، اور اگر مجھے غیب کا علم ہوتا تو پھر میں کیا کرتا؟ ساری خیروں کو اپنے لیے اکٹھا کر لیتا. مجھے زندگی میں کبھی دکھ نہ ہوتا، کبھی غم نہ ہوتا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے فرزند لخت جگر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبر کی لحد کے اندر اتار رہے ہیں اور آپ کے آنسو جاری ہیں، آپ رو رہے ہیں. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جانثار صحابہ نے پوچھا اب انت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ بھی رو رہے ہیں، آپ بھی غمگین ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا یا ابراہیم انا بفراقک لمحزون، ہم تیرے جدائی کے اندر غمگین ہو گئے ہیں. اے ابراہیم تیری جدائی ہمیں غمگین کر گئی ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا ارشاد فرما رہے ہیں؟ اگر میرے پاس غیب کا علم ہوتا تو میں کیا کرتا؟ اپنے لیے ساری بھلائیاں جمع کر لیتا کہ کبھی میری آنکھوں میں آنسو نہ آئے، کبھی میں کوئی دکھ نہ دیکھوں. ایسا تو نہیں. وما مسنی السوء ان انا الا نذیر وبشیر لقوم یؤمنون، اور مجھے کوئی تکلیف زندگی میں کبھی نہ پہنچتی، میں تو صرف لوگوں کو ڈر بیان کرنے والا اور خوشخبری سنانے والا ہوں ایسے لوگوں کے لیے جو اللہ پر کیا کرنے والے ہیں بھائی؟ یقین رکھنے والے ہیں. هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، وہی رب ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا. وجعل منها زوجها لیسکن الیہا، پھر اللہ تعالیٰ نے اس جان سے اس کی اہلیہ کو پیدا کیا تاکہ وہ اس سے راحت پا سکے. فلما تغشاها حملت حملا خفیفا فمرت به، جب ان کو حمل ٹھہرا تو وہ اس چھوٹے سے حمل کو لے کر زمین پر پھر رہی تھی. یہ ان کے لیے ایک پہلا تجربہ تھا. فلما اسقلت دعوا اللہ ربهما لئن آتیتنا صالحا لنکونن من الشاکرین، تو انہوں نے دعا کی اے پروردگار اگر آپ نے ہمیں نیک صالح فرزند عطا کیا تو ہم تیرے کیا بن جائیں گے؟ شکر گزار ہوں گے. مطلب کیا؟ یہ نہیں کہ ہم پہلے ناشکرے تھے، مطلب یہ ہے کہ اے اللہ اس نعمت کے عطا کرنے پر ہم تیرا مزید کیا کریں گے؟ شکر ادا کریں گے. جیسے نکاح کے فوراً بعد، شادی کے فوراً بعد عورت اس بات میں زیادہ جذباتی ہوتی ہے کہ میری گود بھری ہو جائے، گود ہری ہو جائے اور میں ماں بن جاؤں. وہ اس میں اجلت کرتی ہے. اور مرد کی نسبت زیادہ جذباتی ہوتی ہے کہ میرا بچہ دنیا میں آئے، میں اس کی ماں بنوں. تو حضرت حوا کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہوا. جب ان کے بچے پیدا ہوئے تو وہ چھوٹی عمر کے اندر فوت ہو جاتے تھے. تو شیطان ان کے پاس ایک مرتبہ آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اگر تم یہ نام رکھنا شروع کر دو تو تمہارے بچے کیا ہو جائیں گے؟ لمبی عمر پانے لگ جائیں گے، بڑی عمر کے ہو جائیں گے. تو اس چیز سے ان کو روکا گیا کہ ہر معاملے میں تمہاری نظر کس کی طرف ہونی چاہیے؟ اللہ جل جلالہ کی طرف. اس لیے کہ خیر اسی کی طرف سے ملنی ہے، صحت اسی کی طرف سے ملنی ہے، عافیت اسی کی طرف سے آنی ہے، برکت اسی کی طرف سے آنی ہے، لمبی عمر بھی اللہ کی طرف سے ہی آئے گی. تو ہر معاملے میں کس کی طرف رجوع کرو؟ اللہ کی طرف. اور جس معاملے کو اللہ تعالیٰ نے جس تاخیر کے ساتھ پسند کیا ہے اس پر ہم کیا ہو جائیں؟ راضی رہنے والے بن جائیں. کوئی معاملہ اگر وہ تاخیر کی طرف جا رہا ہے تو کس کی مرضی سے جا رہا ہے؟ اللہ کی مرضی سے. تو ہمیں اس پر کیا رہنا چاہیے؟ راضی رہنا چاہیے، راضی برضا رہنا چاہیے. اے اللہ ہم تیری رضا پر راضی ہیں، جیسے تو خوش ہو ہم ویسے خوش ہیں. ایشرکون ما لا یخلق شیئا وهم یخلقون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ان چیزوں کے ساتھ شرک کرنے لگ جاتے ہیں جو تخلیق میں کسی بھی چیز کی ملکیت اور اختیار نہیں رکھتے. ولا یستطیعون لهم نصرا، اور ایسوں کے پاس مدد مانگنے جاتے ہیں
جو مدد کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے. ولا انفسهم ينصرون اور نہ خود وہ اپنی مدد کر سکتے ہیں. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَتَّبِعُوكُمْ اگر اس ذہن اور نظریے کے لوگوں کو آپ ہدایت کی طرف بلائیں بھی صحیح, ہدایت کے دلائل ان کے سامنے انبار لگا دیں تو وہ تمہاری پیروی نہیں کریں گے. سواء علیکم ادعوتموہم ام انتم صامتون برابر ہے تمہارے لیے تم انہیں بلاؤ یا ان کے معاملے میں خاموشی اختیار کرو. ان الذین تدعون من دون اللہ عباد امثالکم فادعوہم فلیستجیبوا لکم ان کنتم صادقین بے شک جنہیں تم پکارتے ہو اللہ کے سوا وہ تمہارے ہی جیسے تو مخلوق ہے, بنائے ہوئے ہیں. فادعوہم فلیستجیبوا لکم تمہیں چاہیے کہ ایسی ذات کو پکارو جو تمہاری پکار کو سنے اور تمہاری پکار کا تمہیں جواب بھی دے. جس سے مانگو تو وہ تمہیں عطا بھی کرے, اس کے خزانوں میں وہ چیز ہو بھی صحیح, اس سے جا کر مانگو. ان کنتم صادقین اگر تم کیا ہو سچے ہو. الہم ارجل یمشون بہا ہاں کیا ان کے پاؤں ہیں جن سے وہ چلتے ہیں. ام لہم ایدی یبطشون بہا یا کیا ان کے ہاتھ ہیں جس سے وہ پکڑتے ہیں. ام لہم اعین یبصرون بہا یا ان کی آنکھیں ہیں جن سے وہ دیکھتے ہیں. ام لہم آذان یسمعون بہا یا ان کے کان ہیں جن سے وہ سنتے ہیں. قل ادعوا شرکاءکم ثم کیدونی فلا تنظرون بس تم پکارو اپنے شریکوں کو اور پھر تم میرے خلاف کوئی تدبیر اختیار کرو کہ تم مہلت مجھے نہ دو اس تدبیر کے اختیار کرنے کے اندر. ان ولی اللہ الذی نزل الکتاب وهو یتولی الصالحین کہ بے شک تمہارے ان جھوٹے خداؤں کے مقابلے میں میرا دوست میرا ولی وہ کون ہے؟ وہ ذات ہے جس نے کتاب کو نازل کیا اور وہ نیک لوگوں کی حمایت کرتا ہے. صالحین کا مطلب کیا ہے؟ نیک اعمال کرنے والوں کی حمایت کرتا ہے. والذین تدعون من دونہ اور جن کو تم پکارتے ہو اللہ کے علاوہ لا یستطیعون نصرکم ولا انفسهم ینصرون وہ تو اپنی مدد نہیں کر سکتے, تمہاری کیا مدد کریں گے. وَإِن تَدْعُوهُمْ إِلَى الْهُدَى لَا يَسْمَعُوا اور اگر تم انہیں پکارو کسی ہدایت کی بات کی طرف لا يسمعوا وہ نہیں سن سکتے. وَتَرَاهُمْ يَنْظُرُونَ إِلَيْكَ وَهُمْ لَا يُبْصِرُونَ اور تم تو ان کو دیکھتے ہو لیکن وہ کہیں دیکھنے کی طاقت نہیں رکھتے. خُذِ الْعَفْوَ آپ درگزر کیجئے. وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ اور بھلائی کی بات کا حکم دیتے رہیں. وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ اور جاہل لوگوں سے کیا کریں بھائی اعراض کریں. وَإِمَّا يَنزَغَنَّكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْغٌ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ اور اگر تمہیں شیطان کسی برائی کی طرف بلائے تو اللہ تعالیٰ کی امان میں آ جایا کرو. اِنَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ کہ بے شک اللہ تعالیٰ سننے والا اور جاننے والا ہے. جب بھی کوئی شخص برا منظر دیکھے, برا خواب دیکھے, بری بات سنے تو کیا کرے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اے اللہ میں تیری امان میں آنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں, اے اللہ میں تیری حفاظت میں آنا چاہتا ہوں. کوئی منظر ایسا دیکھا جو مناسب نہیں ہے, دیکھنے کے لیے برا منظر ہے, کوئی خواب ایسا دیکھا جو برا خواب ہے تو کیا پڑھنا چاہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. کوئی دو شخص ہیں آپس میں لڑ رہے ہیں تو وہاں پر بھی آپ کیا پڑھیں؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا فاذا هم مبصرون اور جب انہیں شیطان کی طرف سے کوئی وسوسہ پہنچتا ہے تو کس کو یاد کرتے ہیں؟ وہ اللہ جل جلالہ کو یاد کرتے ہیں. اذا هم مبصرون کہ وہ نیکی اور ہدایت کے راستے کی طرف آ جاتے ہیں. جب بھی کوئی برائی کی محفل اور مجلس ہو تو ہمیں اس سے ہٹ کر اطاعت اور فرما برداری کی طرف اپنے آپ کو لے جانا چاہیے. اس لیے کہ اگر ہم بہت ساری نیکیوں کو ذخیرہ کرتے ہیں اور پھر اپنی مجلس کس جگہ کو بناتے ہیں جو گناہوں والی ہوتی ہے تو پھر ہم اپنی ان نیکیوں کے اثر کو کھو دیتے ہیں. نیکیوں کو اثر کو کیا کر دیتے ہیں؟ کھو دیتے ہیں. مثال کے طور پر اگر کوئی شخص قرآن مجید کی تلاوت کرے,
آپ حضرات بھی اس چیز کو نوٹ کریں، دیکھیں، آپ یہاں درس میں بیٹھتے ہیں، ایک لمبا دورانیہ ہے درس کا، یہاں سے جانے کے بعد یقیناً دل کی کیفیت وہ بدلی ہوئی ہوتی ہے۔ قرآن کو سننے کے بعد، تفسیر کو سننے کے بعد، تذکیر بھی آلاء اللہ، تذکیر بھی ایام اللہ، تذکیر بالموت وما بعد الموت، موت کے تذکرے، موت کے بعد کے تذکرے، اللہ کے احکامات کو سن رہے ہیں، اور ان چیزوں کو سننے کے بعد دل کے اندر ایک نورانیت، اطمینان کی کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ شیطان فوراً کیا کرتا ہے، کوئی ایسی بیہودہ مجلس میں بٹھا دے گا جہاں کسی کی غیبت شروع ہوگی، بظاہر وہ الفاظ، وہ واقعات، وہ سننے کو بڑے دلچسپ ہیں، اتنے مزے کے لگ رہے ہوتے ہیں، لیکن شیطان کیوں ہمیں وہاں بٹھاتا ہے کہ جو اس نے اتنی دیر میں اتنی مشقت سے حاصل کیا تھا وہ اس سے اتر جائے، ختم ہو جائے، سمجھے کہ نہیں؟ اس کی مشقت فقط مشقت رہ جائے، اس مشقت پر جو اسے بدلہ ملا تھا وہ بدلہ اس کا ختم ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا کہ صحابہ ہنس رہے ہیں، خوش ہیں، آپ کیا کہتے ہیں کہ شکر ہے میرے صحابہ تمہیں ہنسی آ گئی، شکر ہے تمہارے چہرے پر خوشی کے آثار آ گئے۔ آپ نے کیا فرمایا؟ اتنا مت ہنسو، اس لیے کہ ہنسنا دل کو مردہ کر دیتا ہے۔ ہم بعض اوقات دیکھتے ہیں کہ دیکھو کتنا بہترین لطیفہ کسی نے سنایا، لطیفوں کی بھرمار کر دی کہ ہم تو ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو رہے ہیں، لیکن ہم یہ نہیں دیکھتے کہ اس بیہودہ مجلس کے بعد دل کی وہ کیفیت نہیں رہتی، وہ جو انوارات حاصل کیے ہوتے ہیں وہ کیا ہو جاتے ہیں؟ بے اثر ہو جاتے ہیں، نور اس کا کم ہو جاتا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ فرماتے ہیں کہ جب بھی کوئی ایسی بات، کوئی ایسی مجلس آئے تو اپنے ایمان کی حفاظت کرو، اپنے ایمان کی کیا کرو؟ حفاظت۔ کسی شخص کے پاس لاکھوں روپے ہوں، کسی شخص کی جیب کے اندر ہیرے جواہرات ہوں، بھلا وہ تھوڑے مجلس کے لیے، تھوڑی دیر کے لیے ڈاکوں کے قریب جا کے بیٹھ جاتا ہے کہ جا کر میں ان سے گپ شپ کی باتیں سن لوں، دل لگی کی باتیں سنوں؟ اس کو پتہ ہے اگر میں ان کی مجلس میں بیٹھا تو مجھ سے قیمتی متاع یہ فوراً چھین لیں گے، مجھے کیا کر دیں گے؟ مال و اسباب سے محروم کر دیں گے، مجھے غریب کر دیں گے، لہٰذا وہ دوڑتا ہے ان سے، وہ اگر بلائیں تو یہ تیز ہو جاتا ہے۔ تو ایمان والوں کو کیا کہا گیا کہ جب تمہارے پاس ایمان کی قوت اور طاقت آئے تو پھر بیہودہ مجلسوں سے دور ہو جاؤ۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اور جو اس کے بھائی ہیں وہ کیا کرتے ہیں؟ سرکشی کی مجلسوں میں کھینچ کر لاتے ہیں، اس کو پکڑ کر لاتے ہیں۔ آپ دیکھیں کتنے ایسے دوست ہیں ہمارے جو بیہودہ اور لاغو مجلسوں کے لیے ہمیں پکڑ پکڑ کر لے جاتے ہیں، یا تجھے کھانا کھلائیں گے، تجھے اپنے ساتھ لے کر جائیں گے، تیرا خرچہ ہم اٹھائیں گے، آؤ چلتے ہیں ناران کاوان گھوم کر آئیں۔ اب یہ بیچاروں کے ساتھ جب واپس آیا تو وہ جو اثرات تھے نیکی والے، اطاعت والے، اس کو کیا کر کے آیا؟ ضائع کر کے آیا۔ وَإِخْوَانُهُمْ يَمُدُّونَهُمْ فِي الْغَيِّ، اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ شیطان تمہارے پیچھے کب دوڑے گا؟ جب تمہارے پاس نیکیوں کا ذخیرہ ہوگا، وہ اس وقت تمہارے اوپر حملے کر رہا ہوگا۔ ایسے نہیں تمہیں کہہ رہا کہ آؤ ہمارے ساتھ، آؤ ہم تمہیں لے کر چلتے ہیں، وہ اس وقت لے کر جائے گا جب آپ کہاں جا رہے ہوں گے؟ نیکی کی مجلس کے اندر۔ سارا ہفتہ دوستوں کو خیال نہیں ہوتا کہ آج ہم دعوت کریں، وہ خاص اسی دن منتخب کرتے ہیں دعوت کو جس دن آپ نے کہیں دین کی مجلس میں جانا ہو، نیکی کی مجلس میں جانا ہو، وہی وقت ہوتا ہے۔ اور ایسے دلچسپ انداز سے آپ سے کہیں گے آپ کا کھانا فری، آپ کا رہنا فری، یا کوئی تجارت کی ایسی بات آ کر کہہ دیں کہ انہی دنوں کے اندر جب آپ نے کیا کیا کہ میں نے یہ وقت اللہ کو دے دیا ہے، وہی وقت ہوگا۔ باقی سارا دن کمائی کا نہیں ہے، خاص وہی وقت کمائی کا بھی شروع ہو جائے گا جو وقت آپ نے کس کو دیا ہوا ہے؟ اللہ کو دیا ہے۔ وَإِذَا لَمْ تَأْتِهِمْ بِآيَةٍ قَالُوا لَوْلَا اجْتَبَيْتَهَا، اور جب ان کے پاس کوئی بات، کوئی نشانی نہ لے کر آؤ تو پھر کیا کہتے ہیں کہ آپ کوئی نئی بات نہیں گھڑی، آپ نے کوئی نئی وحی آپ کی طرف نہیں آئی، نعوذ باللہ۔ یعنی فترۃ الوحی، جس زمانے میں وحی نازل نہیں ہو رہی ہوتی تھی تو پھر کافر آ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پریشان کرتے تھے، کیا بات ہے آج کل کوئی نئی باتیں نہیں بنا رہے، نعوذ باللہ۔
قل انما اتبع ما یوحی الی من ربی، آپ ان سے کہہ دیجئے بھئی وحی کوئی میری طرف سے تو نہیں ہے، میں تو اس بات کی پیروی کرتا ہوں جو مجھ پر میرے رب کی طرف سے نازل کی جاتی ہے۔ ھذا بصائر من ربکم، یہ سمجھ بوجھ کی باتیں ہیں تمہارے رب کی طرف سے، وہدی ورحمۃ لقوم یؤمنون، ہدایت ہے اور رحمت ہے ایسی قوم کے لیے جو ایمان رکھتے ہیں۔ یہ قل انما اتبع، سارے ما قبل کا جو کہ آدھے سپارے کے لگ بھگ ایک ہی مضمون چلا آ رہا ہے، اس کا یہ خلاصہ، یہ اس کا مکھن ہے۔ کون؟ اتبعو، اتبع یتبع اتباعا، کسی چیز کی فرما برداری کرنا کہ شریعت کے حکم کی محض کیا کرنی ہے؟ اتباع کرنی ہے۔ اتباع کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اپنی فکر کو، اپنی سوچ کو ایک طرف پھینک دو، اللہ کے حکم کو مانو جیسا وہ چاہتا ہے، بلا چوں چرا اس کو تسلیم کرنا۔ قل انما اتبع ما یوحی الی، آپ ان سے کہہ دیجئے یقیناً میں تو پیروی کرتا ہوں اس بات کی جو میری طرف کیا کی جاتی ہے؟ وحی کی جاتی ہے۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، اور جب قرآن پڑھا جا رہا ہو، فَاسْتَمِعُوا لَهُ، تو پھر اس کو کیسے سنو؟ ہمتاً گوش ہو کر۔ فَاسْتَمِعُوا، اس کا مطلب کیا ہے؟ الاستماع، سننا، استمع یستمع، استماع، ہمتاً گوش ہو کر، ورنہ فقط سننے کو عربی زبان کے اندر السمع کہا جاتا ہے، سمع یسمع۔ یہاں کیا امر ہوتا ہے؟ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْمَعُوا، اس کو سنو۔ اگر فقط سننا مراد ہوتا، یہاں کیا ہے؟ الاستماع، کیا مطلب؟ پوری توجہ سے، پورے دھیان کے ساتھ، ہمتاً گوش ہو کر۔ ہمتاً گوش کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ پورے جسم کو اپنے کان بنا لو۔ ہمتاً فارسی زبان میں بولتے ہیں کہ سارے جسم کو کیا بنا لو؟ کان بنا لو، پوری عاجزی اور انکساری کے ساتھ۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ، ایک کیا کرنا ہے کہ پورے طور پر متوجہ ہو جانا ہے۔ وَأَنصِتُوا، اور دوسری چیز کیا ہے کہ خاموش بھی ہو جاؤ۔ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ، جب قرآن پڑھا جائے تو پھر کیا کرنا ہے؟ ہمتاً گوش ہونا ہے۔ اور کیا ہے؟ وَأَنصِتُوا، اب یہ بات تو واضح تھی کہ کسی کی بات کو سننے کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ خاموش ہونا ہی پڑتا ہے، تو واضح ہے اگر آپ بات خود کر رہے ہوں اور کسی کی بات سن بھی رہے ہوں تو آگے والا کیا کہتا ہے کہ یہ میری بات نہیں سن رہا، تو اپنی بات کو سنوانے کے لیے کیا ہونا پڑتا ہے؟ خاموش۔ استاد جب کلاس میں پڑھا رہا ہوتا ہے تو وہ کیا کہتا ہے کہ میرے شاگرد کیا ہوں؟ خاموش ہوں۔ اور جب شاگرد کوئی بات آ کر استاد سے کہتے ہیں تو پھر استاد اس وقت خاموش نہیں ہوتا۔ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا دفتر میں، باہر بھی، جہاں بھی، چھوٹا جب بڑے کو بات سنا رہا ہوتا ہے، بڑا کہتا ہے ہاں بھی کہو کیا کہہ رہے ہو، اور ساتھ ساتھ لکھ بھی رہا ہوتا ہے۔ ہاں بھی کہو کیا کہہ رہے ہو، ساتھ ساتھ بول بھی رہا ہوتا ہے۔ تو وہ کہنے والا اسی میں عافیہ سمجھتا ہے کہ اس کے بولتے ہوئے یا اس کے لکھتے ہوئے میں اپنی بات کہہ جاؤں تاکہ میری جان چھوٹ جائے۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں؟ تو استماع سے کیا مراد ہے؟ وہ استماع نہیں ہے کہ آپ پورے طور پر متوجہ ہیں لیکن ساتھ ساتھ بول بھی رہے ہیں، تو یہ بے ادبی ہے۔ قرآن سنو تو اس وقت کیا ہو جاؤ؟ خاموش ہو جاؤ۔ اس آیت سے ہمارے فقہائے کرام یعنی فقہائے احناف نے یہ مسئلہ مستنبط کیا ہے کہ جب امام صاحب قرآن پڑھ رہے ہوں نماز میں تو مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے تاکہ وہ کیا کریں؟ خاموش رہیں۔ لیکن ہم دیکھتے ہیں مسجدوں میں مقتدی جو صف کے اندر شریک ہے وہ تو ہے خاموش، لیکن جو باہر کھڑے ہوئے ہیں وہ بولنے میں خاموشی اختیار نہیں کرتے۔ وضو خانے پر بھی باتیں ہو رہی ہیں، چلنے پھرنے والے بھی باتیں کر رہے ہوتے ہیں، تو گناہ کے اندر شریک ہیں۔
اس لیے ہمیں چاہیے، ادب کا تقاضا یہ ہے کہ جب جماعت کھڑی ہو جائے پھر کسی قسم کی گفتگو مسجد میں نہیں ہونی چاہیے۔ اور جو محتاط علماء دین ہیں وہ کیا فرماتے ہیں کہ انصتو سے مراد یہ ہے کہ کھانسو بھی نہیں۔ جماعت میں آپ کو کھانسی آ رہی ہے تو کھانسو بھی نہیں۔ انصتات خاموشی سے مراد کیا ہے؟ اتنی خاموشی ہے کہ تمہاری کھانسی کی بھی آواز باہر نہیں آنی چاہیے۔ یہ اس کا کمال ادب ہے۔ اللہ جل جلالہ ہمیں ادب کی توفیق عطا فرمائے۔ دو چیزیں رب کے اندر جمع ہو گئی۔ پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ کا جب حکم آیا اس میں کوئی ہیلا اختیار نہیں کرنا، کوئی سستی اختیار نہیں کرنا۔ دوسری چیز کیا ہے؟ جب قرآن پڑھا جائے تو قرآن کو سننے کے لیے بھی ادب کو ملحوظ خاطر رکھنا چاہیے۔ اب یہ جو آداب ہیں، یہ آداب بندے کو کیا کرتے ہیں؟ یہ اس کو مقام و مرتبہ دلواتے ہیں، یہ اس کو مقام و مرتبہ دلواتے ہیں۔ بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی کلاس کے اندر جو باقی سارے طلباء کے اندر مشترک ہوں گی، سب طلباء اس کے اوپر عمل کر رہے ہوں گے، لیکن ایک طالب علم ایسا ہوگا جو اپنے ساری کلاس والوں سے ممتاز ہو جاتا ہے۔ ساری کلاس سے کیا ہوتا ہے؟ ممتاز ہو جاتا ہے۔ وہ امتیاز کی وجہ کیا ہوتی ہے؟ وہ اس کا خاص قسم کا ادب ہے جو یہ کر رہا ہے، باقی طلباء کے اندر وہ چیز نہیں پائی جا رہی۔ ہمارے اساتذہ کرام وہ ہمیں یہ فرماتے تھے کہ مدرسے میں پڑھنے والے طالب العلم کے چلنے پھرنے سے ہم جان لیتے ہیں کہ یہ بچہ فراغت کے بعد، عالم بننے کے بعد کس درجے کا اللہ تعالیٰ سے کام لیں گے۔ سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اور یہ جملہ ہم نے اکثر سنا ہے کہ بچہ پنگھوڑے میں ہی پہچان لیا جاتا ہے، کہ پنگھوڑے میں ہی اس کی عادات سے لوگ کیا ہو جاتے ہیں؟ واقف ہو جاتے ہیں کہ اس کی ادائیں ہمیں بتا رہی ہیں کہ یہ بڑا ہو کر کیا کرے گا، یہ کوئی منفرد کام کرے گا، اس کی ادائیں، اس کا انداز باقی بچوں سے کیا ہے؟ منفرد ہے۔ تو اس لیے جس میں جتنا ادب زیادہ ہوگا وہ اپنی باقی اور اپنے طلباء سے، اپنے ہم عصروں سے کیا ہو جائے گا؟ فائق ہو جائے گا، ممتاز ہو جائے گا۔ جس کو بھی قبولیت ملی ہے آپ ان سے پوچھیں، ان کے ہم عصروں سے پوچھیں تو وہ آپ سے کہیں گے کہ پڑھتے تو یہ ہمارے ساتھ تھے لیکن ان کے اندر کیا تھا؟ ادب کمال درجے کا تھا۔ اور پھر جس کے اندر جو کمال ہوگا اللہ جل جلالہ اس کی نسلوں سے پھر اس طرح کا کام لیتے ہیں۔ ایک شخص نے، اس کی یہ عادت تھی، پنجاب کے علاقے میں نماز کے وقتوں میں بسوں کو نہیں روکا جاتا۔ اس شخص کی یہ عادت تھی کہ وہ جب کہیں سفر کرتے دور دراز میں کسی علاقے میں تو اپنی نماز کا خاص خیال رکھتے۔ مثال کے طور پر انہوں نے ڈیرہ اسماعیل خان سے جانا ہے لاہور، تو وہ ایک بس نہیں پکڑتے تھے کہ یہاں سے میں سیدھا ڈائریکٹ لاہور پہنچوں۔ یہاں سے بیٹھے بکھر، پھر بکھر سے اترے پھر جھنگ، پھر جھنگ سے اترے فیصل آباد، پھر فیصل آباد سے لاہور پہنچے۔ یہ اتنی ساری گاڑیاں بدلنے کا مقصد فقط کیا ہوتا تھا؟ نماز کی حفاظت۔ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ ایک اسٹاپ کے اوپر گاڑی رکی اور وہاں نماز کا وقت بھی قریب تھا، تو انہوں نے ڈرائیور سے کہا کہ آپ رکے ہوئے تو ویسے ہی ہیں اور میں نماز پڑھ لیتا ہوں۔ ڈرائیور نے کہا کہ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، ہم تھوڑی سی دیر کے لیے رکے ہیں، آپ یوں اندازہ لگا لیں یا وہ پیٹرول ڈلوا رہے ہوں گے یا وہ ٹائروں کی ہوا چیک کر رہے ہوں گے۔ اس اللہ والے نے، اس شخص نے، نہ وہ عالم، نہ وہ بزرگ، نہ وہ حاجی، نہ نمازی، نمازی تو خیر تھا، یعنی بڑی اس کے اندر اور کوئی عبادتیں نہیں، انہوں نے کیا کہا کہ میں بس تو چھوڑ سکتا ہوں، نماز نہیں چھوڑ سکتا۔ اس نے ڈرائیور سے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا کہ مجھے بقایا کرایہ دے دیں، میں بعد میں کسی اور بس پر آ جاؤں، اس سے کہا تم جاؤ۔ وہ چلے گئے، انہوں نے آرام سے اطمینان کے ساتھ نماز پڑھی، بعد میں آنے والی بس میں سوار ہوئے اور وہاں سے چل پڑے۔ اللہ جل جلالہ کو ان کی یہ ادا اتنی پسند آئی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ایسا فرزند عطا کیا
کہ اس فرزند سے، اس بچے سے اللہ جل جلالہ نے بخاری شریف کی خدمت کا کام لیا۔ وہ کتاب بخاری شریف کہ اگر کوئی شخص 8 سال تک عالم دین کی کتابیں پڑھتا رہے، بخاری شریف نہ پڑھے، تو لوگ کہتے ہیں کہ یہ ابھی عالم مکمل نہیں ہوا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے خدمت کا کام لیا۔ اور ہمیشہ ہر مدرسے کے اندر ایک شیخ الحدیث ہوتا ہے جو کیا پڑھاتا ہے؟ بخاری شریف۔ اور جس علاقے میں وہ رہتے ہیں وہاں کے مدارس والوں نے یہ طے کیا ہوا ہے کہ باقی کتابیں ہمارے مدرسوں کے اساتذہ پڑھائیں گے، صرف اور صرف بخاری شریف کا سبق پڑھانے کے لیے ہم ان استاد صاحب کو بلایا کریں گے۔ وہ ایک مدرسے میں بخاری شریف کا سبق پڑھاتے ہیں، پھر دوسرے مدرسے میں اسی علاقے کے وہاں پھر بخاری شریف کا سبق، پھر تیسرے مدرسے میں جاتے ہیں وہاں پھر ان کے ذمہ بخاری شریف کا سبق آپ یہ پڑھاتے رہے۔ وہ صرف کیا ہے، ان کے والد صاحب کا وہ اہتمام صلاۃ اللہ تعالیٰ کو کیا آ گیا؟ پسند آ گیا۔ ایسے ہی ہمارے اکابرین جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے نوازا اور ان سے علم کا، دین کی خدمت کا کام لیا، ان کے والدین میں سے، ان کی والدہ میں سے کسی کی عبادت اللہ کو پسند آئی، اللہ تعالیٰ نے اس کی نسلوں کو قبول کر لیا۔ ایک اللہ والے فرماتے ہیں کہ میں رات کو اٹھا تو میں نے دیکھا کہ میری اماں جان وہ رو رہی ہیں، میں پریشان ہوا، کیا وجہ ہوگی؟ سر میں درد ہے، پیٹ میں درد ہے، بخار ہے ان کو۔ کہتے ہیں میں جب گیا میں نے دیکھا کہ وہ مصلی پر بیٹھی رو رہی ہیں اور اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہی ہیں کہ اے اللہ میرے بیٹے کو عالم دین بنا۔ کہتے ہیں کہ میں نے وہ بات سنی اور میں خاموشی سے واپس آ گیا، اور ماں کا رونا اتنا میرے دل پر اس نے اثر کیا کہ میں خود روتا رہا۔ والد صاحب تھے نہیں، یتیم بچہ تھا اور ماں کی کفالت بھی میں نے کرنی تھی، تو ایک رات کا وہ منظر جو میری ماں میرے لیے دعا کر رہی ہے، اور اس سے آگے میری زندگی کا عمل کہ میں مدرسے میں داخل نہیں ہوا، میں اسکول میں داخل ہو گیا، پھر کالج میں داخل ہو گیا۔ میں سوچ رہا ہوں اماں جی دعا کرتی ہیں بیٹے کو یا اللہ میرے عالم بنا، اور مجھے کہاں پڑھا رہی ہیں؟ اسکولوں کے اندر، کالجوں کے اندر۔ پھر اللہ تعالیٰ نے کالج کی زندگی میں اس شخص کی زندگی کو بدلا، اور پھر وہ دنیا کی تعلیم حاصل کرنے کے بعد، دنیا کی ڈگریاں حاصل کرنے کے بعد پلٹ کر دین کی طرف آ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے ان سے دین کی خدمت کا کام لیا۔ تو یہ والدین کے، ان کے یہ احسانات اور عبادت کے اوپر استقامت اور مداومت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی قبول کیا اور ان کی آگے نسلوں کو بھی قبول کیا۔ تو عبادت سے صرف وہی بندہ ہی فقط نہیں نوازا جاتا، اللہ اس کی نسلوں کو بھی سنوار دیتے ہیں۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَخِيفًا، اور جب اپنے رب سے دعا کرنی ہو تو پھر کیا کرو؟ عاجزی سے کرو، اور ڈرتے ہوئے کرو، اور خاموشی سے کرو، دون الجہر، بلند آواز سے البتہ وہ نہ ہو، لیکن وہ کیا ہو؟ اندر ہی اندر کا تمہارا کرنا ہو، اندر ہی اندر کا تمہارا غم ہو، اللہ سے تم نے لو لگا رکھی ہو۔ پورے محلے کو سنانا ضروری نہیں ہے، کتنے لوگ ایسے ہیں اللہ پاک رحم فرمائے، ہم تو دعائیں کر کر کے تھک گئے، ہم تو دعائیں مانگ مانگ کر تھک گئے ہیں، ہماری تو دعائیں قبول ہوتی ہی نہیں ہیں۔ یہ مایوسی کے کلمات ہیں اور ایمان سے محرومی کے کلمات ہیں۔ اصل بات کیا ہے بھائی کہ ہم نے اللہ سے دعا کی ہی نہیں ہے، ہم نے مانگا ہی کب ہے؟ حجاج بن یوسف طواف کر رہا تھا اور ایک نابینا کو دیکھا کہ وہ مطاف کے اندر طواف کر رہا ہے اور دعا کر رہا ہے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے، یا اللہ مجھے آنکھیں دے دے۔ حجاج بن یوسف اس کے پاس گیا اور اس سے کہا کہ او نابینا مجھے جانتے ہو میں کون ہوں؟ کہنے لگا نہیں مجھے نہیں علم تو کون ہے؟ اس نے کہا میں حجاج بن یوسف ہوں۔ اب وہ بیچارہ کانپنے لگ گیا کیونکہ حجاج تو بڑا قاتل اور بڑا خون بہانے والا سفاک قسم کا بادشاہ تھا۔ اس نے کہا یہ میرے سر کہاں سے آ گیا؟ کہنے لگا کیا مانگ رہے ہو اللہ سے؟ اس نابینا نے کہا کہ میں اللہ سے آنکھیں مانگ رہا ہوں۔ بہت ضروری ہے آنکھیں، جی اگر مل جائیں اللہ کی عطا ہے، نور ہے خدا کا، کتنی اچھی زندگی ہو جائے گی، باقی اس کا احسان ہے، دے اس کی مرضی نہ دے اس کی مرضی، ہمارا کام جو ہے صدا لگانا، لگا ہی رہے ہیں۔ اس نے کہا اچھا
طواف پورا کرو، میں بھی ادھر مطاف میں ہوں۔ آنکھوں کے بغیر تو کوئی زندگی ہی نہیں ہے، اگر 7 چکروں میں تجھے آنکھیں نہ ملی تو پھر میں تجھ سے تیری روح بھی کھینچ لوں گا۔ پھر کیا فائدہ اندھیرے میں زندگی وقت گزارنے کا؟ جب تمہاری روح نکل جائے گی نا، پھر تم کہاں جاؤ گے؟ جنت میں۔ پھر جنت میں تمہیں آنکھیں ملیں گی، پھر مزے کرنا۔ یہ کہہ کے وہ سائڈ پہ ہو گیا حجاج بن یوسف۔ اب جناب اس نابینے نے چیخنا اور چلانا شروع کیا، آوازاری شروع کی۔ اس نے کہا یا اللہ، پہلے تو آنکھیں نہیں ہیں، اب تو جان بھی جاتی ہے میری، رحم کر، بھلا کچھ دنوں کے لیے دے دے، بس آنکھیں دے دے تو مجھے۔ اور ایسے چیخا چلایا اور دل سے اس نے دعائیں کی۔ جب اس کے چکر پورے ہوئے تو اسے آنکھیں مل گئی۔ حجاج بن یوسف کو تلاش کر رہا ہے، اسے کہہ رہے دیکھو میں نے اللہ سے آنکھیں لے لی۔ اس نے کہا یہ آنکھیں تجھے دلوا رہا تھا، جیسے تو مانگ رہا تھا، اگر تجھے حیات خضری بھی مل جاتی تو آنکھیں نہ ملتی۔ دعا مانگنے کے آداب ہیں، دعا مانگنے کا اپنا طریقہ سلیقہ ہے، وہ اختیار کرتے نہیں۔ اور ہم کیا کہتے ہیں، بڑے مایوس کن الفاظ جو اللہ کو بالکل پسند نہیں ہیں وہ کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مانگو اللہ سے، وَاذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ، اپنے جی کے اندر، اپنے من کے اندر ڈوب کے اللہ سے دعا کر، مانگ اللہ سے، دون الجہر، وہ اونچی آواز البتہ نہ ہو تیری، لیکن کیا ہو، بالغدو والآصال، تیرا مانگنا ہو، تیری تڑپ ہو، صبح و شام تیری دعائیں ہوں۔ پھر تو دیکھ تو صحیح دعا کیسے قبول نہیں ہوتی۔ بخاری شریف کا میں نے بھی آپ کے سامنے تذکرہ کیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ جب پیدا ہوئے تو نابینا تھے۔ کون تھے؟ نابینا۔ والد کا سایہ سر سے اٹھ گیا، ایک ہی بچہ ہے، ماں کا آسرا ہے۔ ماں نے دل میں تمنا، یہ اپنے دل میں طے کر لیا کہ میں نے اس بچے کو اللہ کے دین کے لیے وقف کرنا ہے۔ تھوڑے سے بڑے ہوئے، انہیں اپنے بچے کو اٹھایا اور مدرسے میں داخل کرانے کے لیے لے گئے۔ قاری صاحب سے کہا میرا اکلوتا بچہ ہے تھوڑا معذور، اس کا خاص خیال رکھنا، اس کو قرآن کا حافظ بنا دو۔ قاری صاحب نے اس بچے کو دیکھا، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو، اور اس کی والدہ کو دیکھا، کہا اے عورت تیرا اس بچے سے کیا رشتہ ہے؟ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ کہنے لگی کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو استاد صاحب کے دل سے ایک عجیب بات نکلی، کہا عجیب بات ہے کہ ماں زندہ ہے اور بیٹا نابینا ہے، ماں زندہ ہے اور بیٹا نابینا ہے۔ بس وہ جو اشارہ تھا وہ ماں سمجھ گئی۔ اس نے بچے کو اٹھایا اور وہ دوڑی اپنے گھر کی طرف کہ میں نے تو ابھی اللہ سے اس کی آنکھیں مانگی ہی کب ہیں۔ ایک دن وہ اللہ کے سامنے روتی رہی، اگلے دن جب امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو مدرسے میں لے کر گئی تو وہ بینا تھے، وہ دیکھ رہے تھے۔ تو ہم نے مانگا ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرماتے ہیں اپنے رب سے دعا مانگو، صبح و شام مانگو، اور بے خبروں اور غافلوں کی طرح، مایوسوں کی طرح مت مانگو، بلکہ فرما بردار بن کر اللہ تعالیٰ کی عظمت، جلال، کبریائی، اس کی شان کو سامنے رکھتے ہوئے اللہ سے مانگو، اور اس انداز سے مانگو کہ اے اللہ ہمیں تو دینے والا تو ہے۔ کافر ہیں جن کے بہت سے خدا ہیں، کبھی کس کے در پر کبھی کس کے در پر، ہمارا تیرے سوا اور کوئی در نہیں ہے۔ اے رب ہم جائیں تو کس کے دروازے پر جائیں، تو ہی ہمیں عطا فرما، مایوس نہ کر۔ ان الذین عند ربک لا یستکبرون عن عبادتہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جو اللہ کی عبادت سے، اللہ سے مانگنے میں تکبر نہیں کرتے، ربط ہے نا سارا وہ جڑا آ رہا ہے اتباع کے ساتھ، لا یستکبرون عن عبادتہ، اس کی عبادت میں، اس سے مانگنے میں، اس کے سامنے جھکنے میں تکبر نہیں کرتے، وَيُسَبِّحُونَهُ، اور صبح و شام اس کی تسبیح بیان کرتے ہیں، وَلَهُ يَسْجُدُونَ، اور اسی کے سامنے سر جھکاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی میرے بندے ہیں، اور تو گویا میرے بندے ہی نہیں ہیں، یہی میرے بندے ہیں۔ یہ قرآن مجید کا وہ مقام ہے جہاں پہلا سجدہ تلاوت ہمارے ذمہ واجب ہو جاتا ہے۔ آگے ہے جناب سورۃ الانفال، مدنی سورت ہے، ترتیب کے اعتبار سے اس کا 8واں نمبر ہے۔
اور نزول کے اعتبار سے اس کا 88 نمبر ہے۔ ربط اس کا سورۃ انفال کا سورۃ الاعراف کے ساتھ اس طرح ہے کہ سورۃ الاعراف کے اندر کیا کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرو، فادعوا اللہ مخلصین لہ الدین، بغیر کسی بات میں حکم کی علت کے تلاش کیے، بغیر کسی حکم کی علت کے تلاش کیے کہ اگر یہ کام کریں گے پھر ہمیں کیا ملے گا، اگر ہم اللہ کی عبادت کریں گے تو ہمیں کیا ملے گا، بغیر کسی حکم کی علت تلاش کیے اور بغیر کسی حکم میں ہیلا تلاش کیے۔ ہیلا بھی نہیں تلاش کرنا، علت بھی نہیں تلاش کرنی، صرف یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے رب کا حکم آ گیا ہے اور ہم اس حکم کے سامنے اپنے آپ کو، اپنی جان کو، اپنے مال کو، اپنی عزت کو، اپنی عفت کو، اپنی آبرو کو لٹانے کے لیے، قربان کرنے کے لیے تیار ہیں۔ سمجھے کہ نہیں؟ کہ ہماری جان ہو، ہمارا مال ہو، ہماری صلاحیت ہو، ہماری عزت ہو، آبرو ہو، عفت ہو، کوئی بھی چیز ہو جو ہمارے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اس کو اللہ کے حکم پر قربان کرنے کے لیے ہم کیا ہیں؟ تیار ہیں۔ ہمارے تقاضے بعد میں، ہماری خواہشات بعد میں، پہلے اللہ کا حکم ہے، پہلے اللہ کی بات ہے، پہلے اللہ کی مرضی ہے، اور پھر میں اس کا فرما بردار، اس کا خادم، اس کا نوکر، اس کا بندہ، اس کی مخلوق ہوں۔ یہ خلاصہ ہے کس کا؟ سورہ اعراف۔ اور سورۃ انفال کے اندر ان لوگوں کی اللہ نے مثال دی ہے، سورہ انفال کے اندر ان لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے کیا دی ہے؟ مثال دی ہے کہ جنہوں نے کہا نہیں فقط بلکہ کر کے دکھایا، بلکہ کر کے دکھایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وجہ تخلیق کائنات، ساری کائنات میں افضل و اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کا سردار بنایا، تمام رسولوں کا سردار بنایا، اپنا محبوب بنایا، اپنے کلام عطا کیا ہے اور قیامت تک کا زمانہ عطا کیا ہے۔ جب دین دینے کی باری آئی، اسلام دینے کی باری آئی، تو اللہ جل جلالہ جس طرح خود غنی اور مستغنی ہے، اس کا دین بھی غنی اور مستغنی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنا دین اور دین کی خدمت صرف انہی لوگوں کو عطا فرماتے ہیں جو اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ سمجھ میں آئی بات کہ نہیں آئی؟ وگرنہ یہ اللہ رحم فرمائے، دل کے اندر یہ جذبہ نہیں ہونا چاہیے کہ اگر ہم عبادت کر رہے ہیں تو یہ قبولیت کی دلیل ہے۔ سمجھے کہ نہیں؟ دل کے اندر یہ فاسد خیال نہیں ہونا چاہیے کہ عبادت کر رہے ہیں تو کس چیز کی دلیل ہے؟ قبولیت کی۔ آج کے درس کے اندر ہم نے کس کا واقعہ پڑھا؟ ایک عابد تھا بلعام باعور، وہ بھی کیا کرتا تھا؟ اور وہ کون تھا؟ مستجاب الدعوات، یعنی جس کی ہر دعا قبول کی جاتی ہے، اتنے بڑے مقام پر، لیکن کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا۔ اور شیطان جس کو طاؤس الملائکہ کہا گیا، یعنی ملائکہ میں سب سے زیادہ حسین، کس اعتبار سے؟ عبادت کے اعتبار سے، لیکن وہ کیا ہوا؟ راندہ درگاہ ہوا۔ بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ اللہ جل جلالہ بعض اوقات پہلی صف بھی عطا کر دیتے ہیں، تکبیر اولیٰ بھی عطا کر دیتے ہیں، مسجد نبوی بھی عطا کر دیتے ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مقتدی بھی بنا دیتے ہیں، مرنے کے بعد رسول اللہ کا کرتا بھی عطا کر دیتے ہیں، اور پھر وہ کون ہوتا ہے؟ عبداللہ ابن ابی ابن سلول، کہ اس کو جہنم میں ابو جہل سے بھی نچلے گڑھے میں پھینکا جائے گا۔ اس لیے کیا کہا؟ کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کرتے رہو اور ڈرتے رہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ عبادت کی کثرت تو کر لیں اور پھر وہ کثرت مشقت کی نظر نہ ہو جائے، تو ضائع نہ کر بیٹھے اس کثرت کو، کرنا بھی ہے اور ساتھ ڈرنا بھی ہے۔ اسی لیے کیا کہا گیا
ہر نیک عمل کے اختتام پر کیا کرنی ہے؟ استغفار، کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ نیک عمل میری بدعمالیوں کی وجہ سے گناہوں میں نہ چلا جائے، میں اس پر اللہ تعالیٰ سے کیا کروں؟ استغفار کر کے اس کی تلافی کرا لوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو مبارک دین لے کر آئے، اس کا تقاضا یہ تھا کہ جو آپ پر کلمہ پڑھے مسلمان ہو، مسلمان ہوتے ہی بیمار ہے تو اس کو کیا مل جائے؟ مقروض ہے تو قرضوں سے، محتاج ہے تو محتاجی، بھوکا ہے تو اسے، بے گھر ہے تو اس کو گھر مل جائے۔ ہونا چاہیے تھا کہ نہیں ہونا چاہیے تھا؟ لیکن اللہ جل جلالہ نے دین دیا، اسلام دیا، اور ساتھ کیا کیا؟ آزمایا، آزمائش کے پہاڑ گرے ہیں۔ صحابہ کرام کو اللہ کو وحدہ لا شریک کہنے کی پاداش میں انگاروں پر لٹایا گیا۔ کہنے کو کتنے آسان باتیں ہیں، ان کو کہاں لٹایا گیا؟ تپتی ہوئی ریت پر لٹایا گیا، دھوپ میں لٹایا جا رہا ہے، ریت تپ رہی ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ دھوپ پر پڑے ہوئے ہیں اور سینے پر بھاری چٹان رکھ دی گئی ہے، اور اسی پر بس نہیں، شام کو وہ ظالم آتے ہیں اور آ کر مارتے ہیں، اور ایک دو نہیں، بڑے بڑے جریر اور طاقتور لوگ آ کر مار مار کر اپنی طاقت کا کیا کرتے تھے؟ زور اپنا پورا کرتے تھے۔ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ ہیں کہ وہ اللہ جل جلالہ کی وحدانیت کی گواہیاں دیتے جا رہے ہیں، نعرے بلند کر رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انگاروں پر لٹایا جا رہا ہے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مارا پیٹا جا رہا ہے کہ مارنے والوں نے یہ سمجھا کہ شاید یہ شہید ہو گئے ہیں۔ حضرت سمیہ کو دو ٹکڑے کیا جا رہا ہے، حضرت زنیرہ کی آنکھیں نکالی جا رہی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کو دیکھ رہے ہیں، اور آپ کی دو لخت جگر ان کو اسلام اور دین کی وجہ سے طلاقیں ہوئی ہیں۔ آپ کی بڑی بیٹی کو مارا پیٹا گیا، ان کی پسلی ٹوٹ گئی اور وہ اسی زخموں کے اندر شہید ہو گئی ہیں۔ کیا کچھ اذیتیں نہیں تھی جو مسلمانوں نے نہ جھیلی ہوں، ہر قسم کی تکلیفیں برداشت کی ہیں، اور پھر اس تکلیفوں کو سہنے کا عرصہ کوئی ایک دن، دو دن نہیں، 5 دن، 10 دن نہیں، بلکہ 13 سال گزرا ہے۔ 7 سال مکی دور کے مسلسل آپ کو اذیتوں کے اندر رکھا گیا۔ 7ویں سال آپ سے معاہدہ کیا گیا ہے، آپ سے سوشل بائیکاٹ کیا جائے گا، اور 10ویں سال جا کر وہ معاہدہ ختم ہوتا ہے۔ 3 سال پھر آپ کو پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کسی ایک کو یہ نہیں کہا کہ آئندہ جو تمہیں سزا دے تم بھی اس کے خلاف کوئی نہ کوئی احتجاج کرنا، کم از کم اور نہیں تم کو گالی دے دینا، اور نہ ہو تو بٹا اٹھا کے مار دینا۔ آپ نے کبھی کچھ نہیں فرمایا، بلکہ کیا کہا ہے؟ صبر کرو۔ یہاں تک کہ ہجرت کر کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مال چھوڑ کے، اپنے گھر چھوڑ کے، قیمتی املاک کو چھوڑ کے، معصوم بچوں کو چھوڑ کر، جوان بیویوں کو چھوڑ کے ہجرت کر کے جا رہے ہیں۔ حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ہجرت کی، 120 کلو سونا ان کی ملکیت کے اندر تھا۔ کتنا؟ 120 کلو اس کو چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا ذاتی مقام چھوڑ کر جا رہے ہیں، لاکھوں روپے کے قرضے ہیں لوگوں پر چھوڑ کے جا رہے ہیں، پیسے لینے ہیں چھوڑ کے جا رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا مقام چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت عمر ہجرت کر رہے ہیں، حضرت عثمان ساری تجارت چھوڑ کر جا رہے ہیں، حضرت عبدالرحمن بن عوف خربوں کا مال چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ سارے صحابہ ہجرت کر کے مدینہ کی طرف گئے۔ جب مدینہ طیبہ پہنچے ہیں، وہاں جا کر مشرکین مکہ نے آپ کو آرام سے نہیں رہنے دیا، کوششیں کی کہ کسی طرح سے ہم یثرب کے لوگوں سے کہہ کر مسلمانوں کو یہاں سے نکلوائیں۔ مستقل طور پر پریشان کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس انصار کو بھی سنبھالنا ہے اور مہاجرین کو بھی سنبھالنا ہے، دونوں گروہ آپ کے پاس ہیں۔ ان کی کفالت کن کے ذمہ ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی۔ اور یہ صحابہ کوئی کمزور نہیں ہیں، مالدار صحابہ ہیں، طاقت والے صحابہ ہیں، لیکن مال کہاں چھوڑ کر آئے ہیں؟
مکہ المکرمہ کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مشورہ کیا صحابہ سے کیا کیا جائے، کیا ہونا چاہیے. یہاں آنے کے بعد بھی کوئی سکون کی زندگی نہیں، اس لیے کہ مدینہ کے جو اطراف کے گاؤں ہیں وہ صحابہ پر شب خون مارتے ہیں. اگر صحابہ کہیں اکیلے جاتے ہیں تو وہ ان سے کبھی اونٹ چھین لیتے ہیں، کبھی ان کا مال ان سے چھین لیتے ہیں، کبھی ان کو زخمی کر دیتے ہیں، نقصان پہنچاتے ہیں. کیا کیا جائے؟ یہ بات طے ہوئی کہ اس وقت مشرکین مکہ نے اپنا سارا مال، چونکہ صحابہ تو اپنا مال چھوڑ کر آئے ہیں، ان کو مالی اعتبار سے مشرکین مکہ کو بہت فائدہ ہوا، تو انہوں نے کہا کہ یہ جو مال حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام لے کر جا رہے ہیں، ایک ضروری ایک ضابطہ قاعدہ آپ حضرات کے سامنے میں یہاں عرض کرنا ضروری سمجھتا ہوں، وہ یہ کہ ہماری سیرت کی کتابوں میں، تاریخ کی کتابوں کے اندر صحابہ کرام کے اسلام لانے سے پہلے کے جو واقعات ہیں ان کو جب لکھا جاتا ہے تو وہاں پر ادب کے الفاظ نہیں لکھے جاتے. جیسے حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ واقعہ جہاں بھی لکھا ہوا ہے وہاں نہ نام کے شروع میں حضرت لکھا اور نہ آخر میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ. ثابت کیا کرنا چاہتے ہیں کہ چونکہ یہ واقعہ ان کے اسلام لانے سے پہلے کا ہے، اس لیے وہاں پر صرف کیا لکھا جائے؟ ابو سفیان. ابو سفیان نے کہا، ابو سفیان قافلہ لے کر جا رہے تھے، قافلہ لے کر جا رہا تھا. اس قسم کے بے ادبی کے الفاظ لکھے ہوتے ہیں، یہ مناسب نہیں ہے. ہم جب بھی ان کو پڑھیں، اگرچہ انہوں نے لکھا ہے کب؟ ان کے اسلام لانے سے پہلے کے واقعوں کو، لیکن جب ہم پڑھ رہے ہیں تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام لا چکے ہیں، لہٰذا ہمیں ادب کے سیدھے بولنے چاہیے، ادب کے الفاظ سے یاد کرنا چاہیے. اور حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ وہ صحابی ہیں کہ کفر کی حالت میں بھی جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لاتے تو آپ ان کا احترام کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اذا جاء احدكم سید القوم، جب تمہارے پاس کسی بھی قوم کا سردار آئے فاکرموہ، تو اس کا احترام کرو. بات سمجھ میں آئی کہ نہیں؟ کوئی بھی شخص جب وہ اپنے قوم کا سردار ہے آپ کے پاس چل کر آئے تو تمہارا یہ حق بنتا ہے کہ تم بھی اس کا کیا کرو؟ احترام کرو، اس کو عزت دو. تو ایسا ہوا کہ مشرکین مکہ نے اپنا مال اور وہ تمام مال جو صحابہ کرام ہجرت کے وقت چھوڑ کر گئے تھے اس کو ایک قافلے میں ترتیب دیا، اور اس قافلے کا سردار اور سپہ سالار کس کو بنایا؟ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، کہ آپ اس کو ملک شام لے کر جائیں. اس قافلے کے ساتھ اونٹوں کی تعداد ہے کتنی؟ 1000، اور افراد ساتھ کتنے ہیں؟ 70، جو اس قافلے کو لے کر جا رہے تھے. یہ قافلہ روانہ ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دی گئی کہ یہ جو قافلہ جا رہا ہے اس میں سارا ساز و سامان، اس میں اکثر حصہ کن کا ہے؟ مسلمانوں کا ہے. اگر یہ قافلہ مسلمان راستے میں روک لیں تو مہاجرین کو مالی اعتبار سے بہت بڑی مدد فراہم ہو جائے گی، مدد حاصل ہو جائے گی، اور تجارتی اور معاشی طور پر ہمیں استحکام مل جائے گا. چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام کو ساتھ لیا اور اس قافلے کو جب وہ ملک شام جا رہا تھا روکا وہیں. لیکن اتفاق کی بات یہ ہے کہ مسلمانوں نے جب مشورہ کیا تو اس وقت وہ قافلہ جا چکا تھا ملک شام کی طرف. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس قافلے کی واپسی کے تاریخوں کو نوٹ کیا اور 2 صحابہ کی ذمہ داری لگائی کہ آپ نے واپسی کے جو ان کی تاریخیں ہیں اس کے بارے میں ہمیں آگاہ کرنا ہے. ایک صحابی حضرت بس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے، اور دوسرے ان کے ساتھ حضرت عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ نے ان کو بھیجا کہ تم جاؤ اور جا کر کے دیکھو کہ یہ قافلہ کب آتا ہے اور ہمیں آ کر اس کے بارے میں اطلاع کرنا. اب یہ صحابی ہر وقت یثرب کے قریب وہاں اس قافلے کے آنے کا انتظار کرتے تھے. جب وہ قریب آنے کے دن آئے اس قافلے کے
ان دنوں میں یہ دو صحابی مدینہ طیبہ سے دور اور بدر کے قریب کسی علاقے کے اندر ٹھہرے ہوئے ہیں. وہاں انہوں نے دیکھا کہ ایک جگہ پانی کا چشمہ جاری ہے. وہاں دو عورتیں ٹھہری ہوئی ہیں اور آپس میں وہ جھگڑ رہی ہیں. ایک عورت کے دوسری عورت نے پیسے دینے تھے اور وہ اس کو کہتی تھی کہ میری رقم مجھے جلدی واپس کی جائے. دوسری عورت نے کہا کہ صبر کرو، کچھ دنوں میں یہاں قافلہ آنے والا ہے قریش کا، ہم انہیں پانی پلائیں گے، ان کی خدمت کریں گے، وہ جو ہمیں اجرت دیں گے اس اجرت کے ذریعے میں تمہاری رقم تمہیں لوٹا دوں گی. تو یہ صحابی ان کی بات کو سن رہے تھے. تو چونکہ یہ تو انتظار میں بس انہوں نے اپنے اونٹوں کو تیار کیا اور یہ مدینہ کی طرف روانہ ہو گئے. جب یہ وہاں سے روانہ ہوئے تو تھوڑی دیر کے بعد وہاں پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قافلہ پہنچ گیا اسی جگہ پر. وہاں انہوں نے ایک شخص کو پایا اور اس سے کہا کہ تم نے کسی کو یہاں قریب دیکھا تو نہیں ہے؟ اس شخص نے کہا کہ دو اونٹ والے آئے تھے یہاں، انہوں نے اپنے اونٹوں کو پانی پلایا، خود اپنا مشکیزہ پانی کا بھرا اور واپس چلے گئے. تو حضرت ابو سفیان نے کہا کہ ان کے متعلق کوئی بات جو آپ جانتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں جانتے، وہ اجنبی تھے. اب حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے ذہین و سمجھدار کہ انہوں نے کہا کہ وہ لوگ کہاں ٹھہرے ہوئے تھے. تو اس شخص نے اشارہ کیا ایک پیڑ کی طرف کہ ہاں انہوں نے اپنی سواریاں باندھی ہوئی تھیں. وہاں گئے، جا کر انہوں نے اونٹ کی جو مینگنیاں پڑی ہوئی تھی اس کو اٹھایا، کھولا تو اس کے اندر مدینہ کی کھجور کی گٹھلیاں تھیں. تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ گڑبڑ ہے اور ہمارے قافلے کو خطرہ ہے. انہوں نے وہاں کے ایک مقامی شخص کو ایک بھاری رقم دی اور اس سے کہا کہ فوراً مکہ مکرمہ پہنچو اور وہاں جا کر ان کو اطلاع کرو کہ تمہارا جو قافلہ آ رہا تھا وہ لوٹنے والا ہے اور اپنے قافلے کو بچانے کے لیے نکلو. یہ شخص دوڑا وہاں سے اور اس کا نام تھا زمزم غفاری. زمزم رازا والی نہیں، صاد زاد والی، زمزم. یہ جب وہاں مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہوا، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پھپھو عاتقہ انہوں نے خواب دیکھا کہ کوئی شخص مکہ کے اندر داخل ہوا ہے اور آ کر کہہ رہا ہے یا آل غدر انفروا عیرکم، اے مکہ والوں نکلو اور اپنے اونٹوں کو، اپنے قافلے کو بچاؤ. اور وہ شور مچاتا ہے یہ کہہ کر، اور پھر وہ جبل ابی قبیس کے اوپر چڑھ جاتا ہے اور وہاں جا کر ایک چٹان کو مکہ کی آبادی کی طرف پھینکتا ہے. وہ چٹان اس پہاڑ سے گرتی ہوئی نیچے زمین پر آتی ہے اور آ کر ریزہ ریزہ ہو جاتی ہے اور اس کی کنکریاں مکہ کے ہر گھر کے اندر جاتی ہیں. انہوں نے اٹھ کر اپنا یہ خواب حضرت عباس کو سنایا، اپنے بھائی کو. ابھی مسلمان نہیں ہوئے تھے حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ. انہوں نے جا کر یہ خواب آگے نقل کرتے کرتے ابو جہل کو سنایا. تو ابو جہل مذاق اڑانے لگا، کہا کہ پہلے تمہارے مردوں کو خواب آتے تھے، وہ کہتے تھے کہ ہم پر وحی آتی ہے، اب تمہاری عورتوں پر بھی وحی نازل ہونے لگی. وہ یہی باتیں کر رہا تھا کہ اتنے میں زمزم غفاری وہاں پہنچ گیا اور اس نے وہی بات کہی جو حضرت عاتقہ نے خواب میں دیکھی تھی. لوگ وہ تو خواب کو سچا سمجھنے لگے اور ابو جہل وہ اور پریشان ہو گیا کہ یہ کیا ہوا، ایک طرف خواب ہے اور ایک طرف اس کی تعبیر ہے، حقیقت ہے. لیکن اس نے کہا کہ اے قریشیو نکلو، اگر تم آج نہ نکلے تو پھر تم ہمیشہ کے لیے کچھ لے جاؤ گے. ہم جاتے ہیں، جا کے یثرب میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے ساتھیوں کا خاتمہ کر کے آتے ہیں، ورنہ جب تک یہ مسلمان رہیں گے ہمیں کیا کرتے رہیں گے، پریشان کرتے رہیں گے. چنانچہ اس نے لوگوں کو تیار کرنا شروع کر دیا. فی الفور اب وہ امیہ بن خلف کے گھر گیا، اس کو جا کر تیار کیا. امیہ بن خلف مکہ کے سرداروں میں سے، بڑے سرداروں میں سے تھا. اس سے کہا کہ نکلو. اتفاق کی بات یہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ وہ مکہ المکرمہ آئے تھے عمرہ کرنے کے لیے. مسلمان تھے، طواف کر رہے تھے. امیہ بن خلف
یہ ان کا حلیف تھا، یہ ان کو اپنے ساتھ لے کر چل رہا تھا۔ اوپر سے ابو جہل آ گیا، کہنے لگا امیہ تمہیں پتہ بھی ہے تم کسے طواف کرا رہے ہو؟ اور پھر مسلمانوں کی شان میں نازیبہ کلمات کہنا شروع کر دیے۔ تو سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آیا اور انہوں نے ابو جہل کو برا بھلا کہا۔ تو امیہ بن خلف کہنے لگا کہ اے سعد تمہیں پتہ بھی ہے کہ تم کس کی گستاخی کر رہے ہو؟ یہ بہت بڑا سردار ہے۔ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں تو کھڑے تھے، کہا خاموش ہو جاؤ امیہ، تمہارے بارے میں نے سنا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے کہ تیرے دن بھی کم ہیں۔ اس کو اپنی جان کی پڑ گئی امیہ کو۔ اس نے کہا کہ اچھا مجھے یہ بتاؤ کہ مکہ میں مجھے قتل کریں گے یا مکہ سے باہر؟ حضرت صاحب نے کہا مجھے نہیں پتا، لیکن اگر تم نے میری مدد نہیں کرنی تو دور ہو جاؤ۔ اب یہ اس واقعے سے بھی پہلے کا واقعہ ہے جو زمزم غفاری آیا۔ تو وہ امیہ بن خلف اپنے گھر گیا اور اس نے جا کر اپنی بیوی کو یہ واقعہ سنایا۔ اس نے اس بات کو یاد رکھا ہوا تھا۔ ابو جہل نے جب تیار کیا تو امیہ بن خلف کی بیوی کہنے لگی کہ میرا مشورہ یہ ہے کہ تم نہ جاؤ یہاں سے، تمہاری وہاں موت ہے، تم ادھر ہی رہو۔ تو امیہ بن خلف نے جا کر ابو جہل سے کہا کہ میں نہیں جاتا، اور اس کے پیچھے اس کا پورا خاندان تھا امیہ بن خلف کا، جو اسی انتظار میں تھا کہ اگر یہ رہ گیا پھر ہم نے بھی نہیں جانا۔ اب جناب ابو جہل اس کے پاس آیا اور اس نے آ کر کہا کہ امیہ تو سردار ہے، تیرا نکلنا ضروری ہے، اگر تو نہ گیا تو ایک بڑی تعداد ہے جو رہ جائے گی، میں تیرے لیے ایک تیز سواری کا انتظام کرتا ہوں، راستے میں تجھے جہاں بھی موقع ملا تو واپس آ جانا۔ اس نے کہا چلو یہ ٹھیک ہے، ایسا کرتے ہیں، میرے لیے سواری کا انتظام کرو، راستے سے میں واپس آ جاؤں گا۔ گھر گیا، اپنی اہلیہ سے کہا کہ میرا سامان تیار کرو۔ اس کی بیوی کہنے لگی کیوں موت کے منہ میں جا رہا ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں صرف راستے سے مجھے جہاں موقع ملا میں واپس آ جاؤں گا۔ اب یہ بھی تیار ہو گیا، اس کا قبیلہ بھی تیار ہو گیا، اور لوگ بھی ساتھ تیار ہوئے۔ جب وہ مکہ سے نکلے، راستے میں پہنچے تو وہاں پر جہیم بن سلط نامی ایک شخص نے پھر خواب دیکھا کہ ایک شخص آیا ہے اور اس نے آ کر اونٹ ہے اس کا جس کی نکیل ٹوٹی ہوئی ہے اور اس سے خون نکل رہا ہے اونٹ سے، اور اس نے آ کر اس اونٹ کو اس قافلے کے قریب بٹھا دیا اور اونٹ کو ایک برچھا مارا جس سے خون نکلا اس اونٹ سے، اور سارے جو خیمے لگے ہوئے تھے ان خیموں کے اندر اس کا خون پہنچ گیا۔ اس نے صبح اٹھتے ہی کہا کہ لوگوں اس جانے میں خطرہ ہے، میرا مشورہ تو یہ ہے کہ مت نکلو۔ لوگ پہلے سے بھی ڈرے ہوئے تھے، 3-4 خواب سامنے آ گئے، جانے کے لیے ان کی ویسے آمادگی نہیں تھی۔ پھر وہ ابو جہل کے پاس گئے اور اس سے کہا کہ جانے میں بہتری ہے۔ اس نے پھر بڑی لمبی چوڑی تقریر کر کے لوگوں کو پرجوش کر کے تیار کیا کہ نہیں ہم نے چلنا ہے، اور اگر ہم مدینہ منورہ نہ بھی پہنچے تو بدر کے مقام تک تو ضرور جائیں گے۔ جب یہ جا رہے تھے راستے میں ان کو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خط ملا جس میں لکھا ہوا تھا کہ اے قریش کے لوگوں تمہیں مبارک ہو، اللہ نے تمہارے قافلے کو بچا دیا۔ اب جب یہ خط آیا تو وہ لوگ کہنے لگے اب تو جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے، ہم جس قافلے کو بچانے جا رہے تھے وہ قافلہ تو خیریت سے واپس آ رہا ہے۔ لیکن پھر ابو جہل نے ان کو اکسایا کہ نہیں، وہاں اس مرتبہ جو کچھ ہونے جا رہا ہے میں چاہتا ہوں کہ میرے سارے لوگ اس کا تماشا دیکھیں۔ یہ ان کو لے کر چلا۔ یہ تو مکہ المکرمہ سے ان کے نکلنے کے احوال ہیں۔ وہاں جب وہ صحابی حضرت عدی اور حضرت بسبس رضی اللہ تعالی عنہما مدینہ منورہ کے اندر پہنچے، انہوں نے جا کر خوشخبری سنا دی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نکلو کہ قافلہ یہ پہنچا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے کہا کہ آؤ چلتے ہیں، تھوڑے سے اس میں لوگ ہیں، مال اس میں زیادہ ہے، اور وہاں اس قافلے کو روکتے ہیں۔ یہ یہاں سے روانہ ہوئے، دیکھا کہ وہ قافلہ تو جا چکا ہے۔ اب یہ ان کا پیچھا کرتے کرتے انہوں نے کہاں دیکھا تھا، اس قافلے کی بات کہاں سنی تھی؟ بدر کے اندر صحابہ نے۔ یہ ان کو ساتھ لے کر بدر کے مقام کی طرف چل رہے ہیں۔ قرآن مجید نازل ہوا وَإِذْ يَعِدُكُمُ اللَّهُ إِحْدَى الطَّائِفَتَيْنِ أَنَّهَا لَكُمْ،
یہ اس کی 7ویں آیت ہے سورۃ الانفال کی، کہ اللہ تعالیٰ نے تم سے وعدہ کیا ہے کہ 2 کافروں میں سے ایک میں تمہیں عطا کروں گا، انہا لکم وتوتون ان غیر ذات الشوکہ، اور وہ تمہیں ملے گا بغیر کسی مشقت کے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ خوشخبری ہے جانے کے اندر، پریشانی کی بات نہیں ہے، اللہ تعالی ہمیں ضرور کامیاب کرے